امین یا رب العالمین۔ اللهم صل على محمد وعلى ال محمد كما صليت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك حميد مجيد۔ اللهم بارك على محمد وعلى ال محمد كما باركت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك حميد مجيد۔ میرے محترم ساتھیوں، بزرگوں، دوستوں، میرے بھائیوں اور بہنوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج کا جو موضوع ہے جس کے لیے ہم سب جمع ہوئے وہ ہے زکوٰۃ کے احکام اور مسائل۔ سب سے پہلے اس پریزنٹیشن میں ہم لوگ اس کے احکام دیکھیں گے کہ زکوٰۃ کے تعلق سے کیا احکام ہے، کس کے اوپر کتنی زکوٰۃ ہے، کتنی مدت گزرنا ہے، وغیرہ وغیرہ، وہ سارے اس کے احکامات دیکھیں گے۔ اور دوسرے حصے میں جو ہمارے فریکوینٹ زکوٰۃ کے کیسز ہوتے جو ہمیشہ ہمارے سب کے لیے جو ہے نا جو اپلیکیبل رہتے، جو سب لوگ کیسز کے اندر انوالو رہتے، وہ مسائل جو ہے نا ہم لوگ دیکھیں گے اور اس کا حل کیا ہے۔ یہ ساری چیزیں انشاءاللہ ہم لوگ آج کے پریزنٹیشن میں کور کریں گے۔ سب سے پہلے ہم دیکھیں گے اس کے احکام کیا ہے۔ جس طریقے سے ہمارے پلرز آف اسلام کے اندر اگر آپ دیکھیں گے تو ہم سب کو معلوم ہے شہادہ اور نماز، روزہ، زکوٰۃ، حج، یہ سارے پلرز آف اسلام ہیں۔ اس میں سے کوئی بھی ایک اگر پلر مس ہو جائے تو ساری کی ساری عمارت جس طرح آپ دیکھ رہے ہیں اسکرین پہ ڈھاتی، اسی طریقے سے ہمارے اسلام کی پلر نہ ہونے کی وجہ سے یا کمزور ہونے کی وجہ سے سارے کا سارا اسلام ہمارا اسی عمارت کی طرح ڈھا جاتا۔ تو ضروری ہے کہ ہم کو سارے پلروں کا اسی طریقے سے حق ادا کرنا ہے جس طریقے سے کرنے کا اس کو کہا گیا ہے۔ تو آج ہم اسی پلر کے مطابق کیا ہے وہ پلر ہمارا زکوٰۃ، اور اس کو کیسے پورا کرنا ہے، اور کس کو ادا کرنا ہے، کون ہے اس کے لوگ جس کو ہم زکوٰۃ ادا کر سکتے، زکوٰۃ دے سکتے، انشاءاللہ آج کے پریزنٹیشن میں ہم وہ دیکھیں گے۔ زکوٰۃ کا مقصد یہ ہے کہ جس آدمی کے پاس مال ہو وہ آدمی کے پاس سے مال نکلے اور وہ سارے کے سارے معاشرے میں جو نا وہ مال گردش کرے۔ اور دوسرا مقصد اس کا یہ ہے کہ حب مال ختم ہو اور اپنے پاس سے وہ مال نکلے اور اللہ کا حکم جو نا اس کے مال کے اوپر مقدم آ جائے۔ تو یہ اللہ کی محبت غالب آنے کے لیے یہ جو نا آبجیکٹو ہے، یہ مقصد ہے اس زکوٰۃ کا۔ تین مقصد اس کے بتائے گئے۔ ایک تو ہے اس کے مال کی گردش ہونا پورے سوسائٹی میں، دوسرا ہے حب مال ختم ہونا تاکہ ہمارا نفس پاک ہو، اور پھر اللہ کی محبت غالب آنا۔ اور یہ مال نکل کے ان 8 لوگوں کے پاس جانا ہے جو سورہ توبہ آیت نمبر 60 میں بیان ہوا، اور یہی لوگ ہیں جو زکوٰۃ کے مستحق ہیں، یہی لوگ ہیں جو زکوٰۃ لینے والے ہیں۔ ان سے ہٹ کے اگر کسی اور کو زکوٰۃ دیں گے تو پھر وہ زکوٰۃ کا مصرف جو جہاں پر خرچ ہونا ہے وہ پورا نہیں ہوا، اور ہو سکتا ہے کہ ہماری زکوٰۃ قبول نہ ہو۔ تو ہم کو بہت ہی زیادہ چوکن رہنا ہے کہ یہ لوگ ہمارے ارد گرد کون ہے جس کو ہم جو ہے نا دے سکتے، اور اس کو ٹھوک بجا کے دینا ہے۔ ایسی جو ہے نا ہم سنے تو ہم دے دیے، ایسا نہیں کرنا ہے۔ اس کا جو ہے نا پاس و لحاظ بہت زیادہ رکھنا ہے تاکہ ہماری زکوٰۃ صحیح جگہ پہ جائے اور قبول ہو۔ یہ ہمارا مقصد ہونا چاہیے۔ زکوٰۃ کا پرسنٹیج اگر دیکھیں گے تو ہم سبھی کو یہی معلوم ہے کہ 2.5% ہی زکوٰۃ ہے، اس سے زیادہ نہیں ہے۔ لیکن ایسا نہیں ہے، 2.5% سے لے کے 20% تک بھی چند چیزوں کے اوپر زکوٰۃ ہے۔ وہ کون سی چیزیں ہیں انشاءاللہ ہم اس کے تعلق سے آگے دیکھیں گے۔ زکوٰۃ کے ٹرمز اینڈ کنڈیشنز جو شرائط ہے وہ یہ ہے کہ 12 مہینے کی ہجری منتھس پورے ہونا، تبھی زکوٰۃ جو ہے نا فرض ہے۔ اس کے بعد میں وہ آدمی مسلمان بھی ہو اور وہ بلوغیت کو پہنچا ہو، اڈلٹ ہو، اور پھر جو ہے نا سین ہو، یعنی کہ پاگل اور گمراہ اس طریقے سے جو ہے نا وہ نہ ہو، بلکہ جو ہے نا ہوش مند ہو، اور پھر جو ہے نا اس کے اونرشپ میں اور پوزیشن میں، یعنی کہ اس کی ملکیت میں ہو، اور پھر آخری میں آیا کہ جو ہے نا اس کے نصاب کے اوپر ہو۔ جس چیز کی زکوٰۃ نکالی جا رہی اس چیز پہ جو ہے نا آپ کے یہ 1 2 3 4 5 اور یہ 6 کنڈیشنز ہیں۔ یہ 6 کنڈیشنز جب سیٹسفائی ہو جاتے تو پھر جو ہے نا وہاں پر اس چیز کے اوپر زکوٰۃ فرض ہو جاتی۔ ابھی نصاب کیا ہے؟ نصاب ایک ایسا اماؤنٹ ہے جو منیمم ویلیو ہے، جس کے اتنے ہونے پر آپ کو جو ہے نا صاحب نصاب آپ بن جاتے ہیں۔ اس کے بعد پھر زکوٰۃ وہاں پر فرض ہو جاتی۔ یہ ہے نصاب۔ ہر چیز کی نصاب الگ ہے۔ وہ چیز اتنی آ کر آپ کے پاس ہے تو پھر وہاں پر جو ہے نا آپ صاحب نصاب، وہ چیز آپ کو صاحب نصاب بنا دیتی، اور پھر جو ہے نا وہاں پر آپ کو زکوٰۃ آپ کے اوپر لازم ہو جاتی، آپ کے اوپر فرض ہو جاتی۔ اب یہاں پر دیکھیں گے کون سی چیز کا کیا نصاب ہے۔ تو گولڈ کا اگر ہم دیکھیں گے تو ہم سب کو پتا ہے یہ بات کہ 85 گرامس
کا اگر گولڈ میرے پاس موجود ہے تو پھر مجھے وہ صاحب نصاب میں بن گیا اور پھر مجھے زکوٰۃ دینی ہوگی. یا پھر اگر میرے پاس 585 گرامز کا سلور ہے تو یہاں پر جو ہے نا پھر میں صاحب نصاب بن گیا. یعنی کہ گولڈ کا جو نصاب ویلیو ہے وہ 85 گرامس ہے اور چاندی کا 585 گرامس ہے. جس کے پاس بھی یہ مقدار کے اوپر یا یہ مقدار کے برابر بھی اگر جو ہے نا اماؤنٹ ہو یعنی کہ وزن کا وہ مال ہو تو پھر وہ صاحب نصاب ہو گیا, اس کو زکوٰۃ دینی ہوگی. اگر ہم دیکھیں گے کہ کیش کے اوپر کتنی کیا نصاب ہے تو اس بات سے ہم جو ہے نا کیلکولیٹ کر سکتے ہیں کہ کیش کے اوپر کا نصاب دیکھیے 10,000 روپے بھی ہو سکتا ہے, 20,000 روپے بھی ہو سکتا ہے, یہ معلوم نہیں رہتا, یہ ہر سال بدلتا ہے. کیسے بدلتا؟ وہ اس طریقے سے ہوتا کہ گولڈ کا جو ویلیو رہتا, نصاب کا ویلیو یعنی کہ 85 گرامز کا آج کا گولڈ کا ویلیو اگر دیکھیں گے آپ تو 87.75 روپیز پر گرام ہے. تو اس سے اگر 85 گرامز کو اگر ملٹیپلائی کریں گے, سوری 88,775 پر گرام ہے, تو 85 گرامز کو اگر اسے ملٹیپلائی کریں گے تو 7,45,000 روپیز چلر آتا ہے, یعنی کہ 7,45,000 روپیز 875 آتا ہے. اور اسی طریقے سے اگر سلور کے 585 گرامز جو نصاب کی ویلیو ہے اگر آج کے پرائس سے اگر اس کو ملٹیپلائی کریں گے تو اس کی ویلیو جو 585 گرامز کے سلور کی ویلیو جو آئے گی 58,000 روپیز آئے گی, 58,500 روپیز کچھ آئے گی. تو ان دونوں میں سے, گولڈ میں سے اور سلور میں سے, جو کم کی ویلیو ہے وہ لگے گی نصاب آپ کے سارے اشیاء پر, باقی کے اشیاء پر. آپ کی کیش ہے, آپ کے پراپرٹیز ہے, آپ کے بینک بیلنس ہے, آپ کا بخالہ ہے, آپ کی لانڈری ہے, آپ کے فارمیسی ہے, آپ کی کون سی چیز بھی ہونے دو, یہ سارے چیزوں کے پر جو ہے نا یہ ویلیو لگے گی آپ کی. کل کو اگر جا کے جو ہے نا یہ سلور مہنگا ہو جائے اور گولڈ سستا ہو جائے اور اس کے نصاب کی دونوں کی ویلیو میں گولڈ نیچے چلا جائے اور سلور اوپر چلا جائے تو پھر آپ کی گولڈ کی ویلیو جو لگے گی وہ آپ کے باقی کے اشیاء پہ لگے گی. ورنہ جو ہے نا آج کے تاریخ میں کسی کے پاس بھی اگر 58,500 روپیز اگر موجود ہو اس کے اکاؤنٹ میں, یا اس کے برابر کی پراپرٹی کچھ موجود ہو, یا اس کے بخالے میں اگر سامان ہو, یا پھر اس کے فارمیسی میں یا کپڑوں کی دکان میں اس کا اتنا سامان ہو, یا الیکٹرانکس کی دکان میں اس کا سامان ہو, یا بینک کے کوئی پروڈکٹس اس کے جو ہے نا 58,500 روپیز کے اوپر ہو, تو وہ صاحب نصاب بن گیا. آج کے زمانے میں تو یہ ہر ایک کے پاس آیا تھا, یعنی کہ ہر کوئی صاحب نصاب ہے. تو چل دیکھیں آگے ہم. اب دیکھیں ایک مثال ہے یہاں پر کہ 20 گرام کا میرے پاس گولڈ ہے اور میرے پاس سلور کچھ ایک بھی سلور, 1 گرام بھی سلور نہیں ہے میرے پاس, اور کوئی کیش نہیں ہے میرے پاس. ایسی صورت میں کیونکہ میرا گولڈ میرے صاحب نصاب یعنی کہ نصاب کے نیچے ہے, تو پھر میں صاحب نصاب نہیں ہوا اور پھر میرے کو زکوٰۃ دینے کی میرے کو ضرورت نہیں ہے. ٹھیک ہے. اسی طریقے سے اگر میں دیکھوں تو میرے پاس صرف سلور ہے, میرے پاس گولڈ نہیں ہے اور کیش بھی نہیں ہے, صرف سلور ہے, اور وہ سلور بھی نصاب کے نیچے ہے, تو اسی صورت میں میرے کو پھر زکوٰۃ دینے کی ضرورت نہیں ہے کیونکہ میں صاحب نصاب نہیں بنا. اگر اب آپ یہاں پر دیکھیں گے کہ میرے پاس گولڈ نہیں ہے, سلور بالکل نہیں ہے, اور پھر کیش ہے لیکن 40,000 روپیز کا ہے, لیکن اب کیش کا نصاب کیا ہے 58,500 روپیز ہے آج کے تاریخ میں. ٹھیک ہے. تو ایسی صورت میں پھر میں جو ہے نا صاحب نصاب نہیں بنا, تو پھر صاحب نصاب نہ بننے سے میرے کو کوئی زکوٰۃ دینے کی ضرورت نہیں ہے. اب اس کے ساتھ میں پھر اور ایک کیس دیکھیں گے ہم کہ میرے پاس 90 گرامس آف گولڈ ہے, یعنی کہ 85 گرامس کے نصاب جو گولڈ کا ہے اس کے اوپر ہے, یعنی کہ اب میں صاحب نصاب بن گیا. سلور نہیں ہے میرے پاس اور کوئی کیش نہیں ہے میرے پاس. ایسی صورت میں کیا ہو گیا, میں اب بن گیا صاحب نصاب. اب صاحب نصاب جب بن جاتا میں تو پھر اس اشیاء پر, اس چیز کے اوپر, جس چیز کے اوپر میں صاحب نصاب بنا, چونکہ میرے پاس دوسرے چیزیں ہے ہی نہیں میرے پاس, تو اس ایک چیز کے اوپر میرے کو زکوٰۃ دینی ہوگی. کیوں؟ اس لیے کہ میں صاحب نصاب بن گیا, تو گولڈ آن زکوٰۃ دینی ہوگی. اسی طریقے سے اگر میرے گولڈ یہاں پر جو ہے نا میرے پاس نصاب کے اوپر ہے, لیکن چاندی میری نصاب کے اوپر نہیں ہے, اور کیش بھی میرا نصاب کے اوپر نہیں ہے. چاندی کا جو 585 گرامس نصاب ہے اس کے نیچے ہے میرا, اور کیش کا جو نصاب ہے 58,500 روپیز انڈین روپیز, اس کے نیچے جو ہے نا میرا کیش ہے. تو اب ہوگا کیا, چونکہ میں گولڈ میں کوالیفائی ہو گیا, کسی ایک چیز میں کوالیفائی ہو گیا, تو مجھ کو سارے چیزوں کے اوپر زکوٰۃ دینی ہوگی. مجھ کو گولڈ پہ بھی زکوٰۃ دینی ہوگی, مجھے سلور پہ بھی زکوٰۃ دینی ہوگی, میرے کیش پہ بھی زکوٰۃ دینی ہوگی, اگر کوئی اور بھی چیز ہے میرے پاس تو ان ساروں پہ میرے کو زکوٰۃ دینی ہوگی. یہ بات یاد رکھیں. اکثر ہمارے پاس ہوتا یہ کہ بچیوں کے جو ہمارے پہننے کے چین ہوتے, یا پھر ہمارے انگوٹیاں سلور کے جو ہوتے, یہ ہمارے نظروں سے چھوٹ جاتے, زکوٰۃ میں وہ کیلکولیٹ نہیں ہوتے, وہ شامل نہیں ہوتے. تو ہم کو جو ہے نا ان چیزوں کا خیال رکھنا ہے کہ ہماری زکوٰۃ اگر صحیح سے کیلکولیٹ نہیں ہوئی تو پھر اس کی ادائیگی مشکل ہے.
تو اس جو ہے نا اس ایگزامپل میں اگر ہم دیکھ رہے تو آپ کو سمجھ میں آ رہا ہوگا کہ ہم کسی ایک اشیاء میں بھی اگر کوالیفائی کر جائیں تو پھر ہمارے سارے اشیاء پر یعنی کہ سارے چیزوں کے پر زکوٰۃ دینی ہوگی، حتیٰ کہ میرے وہ دوسرے اشیاء پہ دوسرے چیزوں کے پر میں کوالیفائی نہ بھی ہوا ہو تو بھی دینا ہوگا۔ کیوں؟ اس لیے کہ میں کسی ایک اس میں کوالیفائی ہو چکا ہوں۔ تو یہ جو ہے نا صاحب نصاب کا ہے۔ اب آپ دیکھیے یہاں پر یہ ایک ایگزامپل ہے جس کے اندر میں تینوں چیزوں میں بھی کوالیفائی نہیں ہوا۔ گولڈ میرا 85 گرامز کے نیچے ہے، سلور 585 گرامز کے نیچے ہے، اور کیش میرا 58,500 روپیز کے نیچے ہے۔ اب کیا ہوگا؟ کسی میں بھی کوالیفائی نہیں ہوا۔ لیکن اگر آپ دیکھیں گے ان سب کو اگر میں جمع کروں اور آج کی جو ویلیو ہے میری 58,000 روپیز، ان سب کو کیلکولیٹ کروں، 20 گرامس آف گولڈ کی میری آج کی ویلیو ہے 1,75,000 روپیز، 200 گرامس کی سلور کی میری آج کی قیمت ہے 20,000 روپے، اور کیش میرے پاس ہے 10,000 روپے۔ ان ساروں کو ملا کے میرے پاس اب ٹوٹل ویلیو ہو گئی 2,05,500 روپے۔ یعنی کہ میرا جو سلور کا جو نصاب ہے 58,500 روپیز، اس سے میری ویلیو بڑھ گئی اب، یعنی کہ چھوٹے چھوٹے چیزیں ملا کے اب میرے کو صاحب نصاب بنا دیے، جو کہ وہ چیزیں نصاب کے اوپر نہیں تھے، لیکن کیا ہوا؟ سب مل کے میرے کو صاحب نصاب بنا دیے۔ ٹھیک ہے؟ تو ایسی صورت میں بھی مجھے زکوٰۃ دینی ہوگی، سارے چیزوں پہ زکوٰۃ دینی ہوگی، چونکہ میں ایک اشیاء پہ کوالیفائی نہیں ہوا لیکن سارے اشیاء مل کے مجھ کو کوالیفائی کر دیے۔ سمجھ رہے نا بات میری؟ تو ایسی صورت میں بھی مجھ کو زکوٰۃ دینی ہوگی۔ یہ اس کو بولتے ہیں ہم کلیکٹیو کوالیفیکیشن، یعنی کہ ہر چیز سے ہم کوالیفائی ہو گئے۔ تو یہ ہو گیا ہمارا یہ۔ کتنی پرسنٹیج زکوٰۃ ہے؟ پرسنٹیج زکوٰۃ اگر دیکھیں گے، جیسے کہ لیٹر سیل والے پراپرٹیز، یعنی کہ پروفٹ کے لیے جو بیچنے والے پراپرٹیز ہے، پروفٹ کے لیے، ٹھیک ہے، یہ پروفٹ کے پراپرٹیز جس کی نیت ہماری جو ہے نا بیچنے کی، پروفٹ کمانے کے لیے، ویسے زمینوں پر اور بینک بیلنسز پر، شیئرز، پروویڈنٹ فنڈز، LIC پالیسیز، انشورنس، اینڈ آف سروس بینیفٹس، یہ سارے چیزیں جتنے بھی آپ کے بینکنگ پروڈکٹس ہے وہ سارے کے سارے۔ اب میں یہ اس بحث میں نہیں چاہوں گا کہ وہ کون سے حلال ہے یا کون سے حرام ہے، ہمارے پاس کئی لوگ اس کے لے کے ہے یہ، تو ہم جو ہے نا جو ہمارا پیمنٹ والا اماؤنٹ ہے، جو ایڈڈ اماؤنٹ کو چھوڑ کے جو ایڈڈ اماؤنٹ رہے گا وہ تو ربا میں آئے گا، وہ تو ہم کو صدقہ کر دینا ہی ہے۔ تو ایسی صورت میں جو ہے نا جو ہم انویسٹ کرے سو اماؤنٹ ہے وہ ہمارا اماؤنٹ ہے جو ہم اس کو وڈرا کریں گے، تو وہ جو ہے نا ہمارے زکوٰۃ میں انکلوڈ ہوگا، زکوٰۃ میں شامل ہوگا۔ تو اسی طریقے سے گولڈ، سلور، کیش، لونز گیون جو ہم قرض کسی کو دے رہے ہیں تو اس کے پر بھی جو ہے نا ہم کو زکوٰۃ ہے۔ جیسے کہ فار ایگزامپل اگر میں کسی کو قرضہ دیا اور اس نے مجھے یہ فلاں ڈیٹ دی اور اس ڈیٹ پر وہ دے دیا تو ٹھیک ہے، لیکن اگر اس ڈیٹ پر نہیں دیا اور اس سے پہلا میرا سائیکل آ گیا زکوٰۃ کا، ٹھیک ہے، رمضان ٹو رمضان جو سائیکل میں اپنا رکھ لیا وہ سائیکل آ گیا، 12 مہینے کمپلیٹ ہو گئے، اور اس کا جو وعدہ تھا دینے کا رمضان کے 2 مہینے بعد تھا، تو لیکن اب چونکہ وعدہ اس کا تھا اور وہ دینے کے بھروسہ مند ہے تو پھر آپ کو اس کی زکوٰۃ دینی ہوگی۔ لیکن وہ 2 مہینے کے بعد میں آپ زکوٰۃ دے دیے، 2 مہینے گزر گئے اور وہ اپنا اماؤنٹ نہیں دیا، اب وہ دوسری ڈیٹ دے رہا ہے، تو اب وہ قابل بھروسہ نہیں ہے، ہو سکتا ہے پھر وہ ڈیٹ بھی وہ چینج کر دے، تو پھر اگلے سال اگر وہ نہیں دیا تو پھر آپ کو اس کی زکوٰۃ دینے کی ضرورت نہیں ہے، اس لیے کہ وہ کانفیڈنٹ نہیں ہے، آپ اس کے اوپر جو ہے نا اعتماد نہیں کر سکتے وہ ڈیٹ کا، کیونکہ آلریڈی وہ ایک ڈیٹ وہ جو ہے نا ٹال چکا ہے۔ تو اس طریقے سے جو ہے نا اگلے سال اس کی زکوٰۃ نہیں دینا ہے۔ کب دینا ہے؟ جب وہ آپ کو واپس لا کے دے گا تو پچھلے سالوں کی پوری زکوٰۃ کیلکولیٹ کر کے جتنے بھی سال گزرے ہوں اس کی زکوٰۃ دینا ہے۔ تو یہ ہو گیا لونز گیور پہ۔ اور مرچنڈائزنگ، بخالہ ہے یا کوئی آپ کی فارمیسی ہے یا کپڑوں کی دکان ہے، الیکٹرانکس کی دکان ہے، کون سی بھی دکان ہے جس کے اندر مال ہو جو تجارت کے لیے رکھا ہوا ہو، جو بیچ رہے ہو، یہ بھی جو ہے نا آپ کے زکوٰۃ میں شامل ہے۔ وہ 2.5 زکوٰۃ ان سارے چیزوں کے اوپر ہے۔ اس کے بعد فارمنگ میں اگر دیکھیں گے ہم، کھیتی باڑی کے اندر دیکھیں گے تو اس کا نصاب ہے 725 کلو گرامس، اور یہ 725 کلو گرامس آپ کو جو ہے نا ہر ییلڈ یعنی کہ ہر پروڈیوس کے اوپر جو ہے نا اگر 725 کلو گرامس سے اوپر اگر آ گیا آپ کو تو پھر وہاں پر جو ہے نا اس کی زکوٰۃ کی ادائیگی ہوگی، اور وہ پروڈیوس جو نکلے گا وہ پروڈیوس آپ کا 1 سال، کم از کم 1 سال سیو کرنے والا، 1 سال سٹور کرنے والا پروڈیوس ہونا ہے۔ جیسے کہ چاول ہو گئے، دالیں ہو گئے، گیہوں ہو گئے، ڈرائی فروٹس ہو گئے، کھجور ہو گئے، یہ سارے چیزیں جو ہے نا آپ 1 سال سے زیادہ اس کو سیو کر سکتے، تو انہی چیزوں کے اوپر زکوٰۃ ہے۔ وہ چیزیں جیسے ترکاری ہے یا پھر فروٹس ہے، ان چیزوں کو آپ 1 سال سے زیادہ سیو نہیں کر سکتے، تو یہ کتنا بھی نکلو اس کے اوپر کوئی زکوٰۃ نہیں ہے۔ زکوٰۃ انہی چیزوں کے اوپر ہے جو آپ 1 سال سے اوپر
اس کو اسٹور کر سکتے ہیں۔ کتنی زکوٰۃ، کتنی پرسنٹیج زکوٰۃ ہے، وہ اس طریقے سے ہے کہ اگر آپ نیچرلی اریگیٹڈ کر رہے، جیسے کہ ایک بازو سے آپ کی ندی جا رہی تھی یا نہر جا رہا تھا، یا پھر جو ہے نا کچھ پانی کا ایسا انتظام تھا، تو آپ اس کو جو ہے نا بغیر کسی اپنے خرچے سے اپنے کھیت میں لے لیے اس کو، اور جو ہے نا کھیت کو سینچے، یا پھر جو ہے نا آپ کے کھیت کو کوئی پانی کی ضرورت نہیں ہے، وہ ویسے ہی جو ہے نا اگنے والا کھیت تھا، تو اس کے لیے 10% جو ہے نا زکوٰۃ ہے۔ اگر آرٹیفیشیل ایریگیٹڈ ہے، جیسے کہ آپ بولی سے پانی نکالے یا بورنگ سے پانی نکالے اپنے خرچے پہ نکالے، تو پھر اس کو 7.5% اس کی زکوٰۃ ہے۔ اگر دو بھی استعمال کرے، کبھی یہ کرے اور کبھی وہ کرے، تو پھر دونوں کا جو ہے نا ایوریج یعنی کہ 7.5% زکوٰۃ ہے۔ ٹھیک ہے، یہ ہو گیا فارمنگ کے اوپر۔ اس کے زیادہ بحث میں اس لیے نہیں جاؤں گا کہ ہمارے زیادہ تر لوگوں کے پاس یہ ہوتی نہیں ہے۔ نیچرل ریسورسز، آپ اپنی زمین کی کھدائی کر رہے تھے اور آپ کے ہاتھ میں جو ہے نا کچھ ایسے منرلس مل گئے، یا پھر کچھ خزانہ نکل گیا جس کے اندر جو ہے نا کاسٹلی سٹونز اور سیزرٹس ہے یا روبیز ہے، یا پھر کچھ ایسے ہیرے نکل گئے، تو اس کے اوپر 20% زکوٰۃ ہے، ایک بار دینا ہے اس کو، اس سے ایک بار سے زیادہ نہیں، ایک ہی بار دینا ہے، اس کے بعد آپ اس کو استعمال کر لے سکتے ہیں۔ ٹھیک ہے، یہ ہو گیا نیچرل ریسورسز کے اوپر۔ اینیملس کے اوپر بھی ویسے ہی ہے، ہر کیمل کے اوپر ہو یا شیپ کے اوپر ہو یا پھر جو ہے نا گایوں کے اوپر ہو، اس کے اوپر بھی زکوٰۃ ہے، لیکن ان جانور، ان مویشیوں کے اوپر زکوٰۃ ہے جو آپ اس سے کام نہیں لے رہے ہو۔ اگر جیسے کہ دودھ بنانے کا کام ڈیری فارم میں اگر آپ کے ہیں، تو وہ ویسے مویشیوں کے اوپر جو ہے نا زکوٰۃ نہیں ہے۔ زکوٰۃ انہی کے اوپر ہے جو آپ خرید اور فروخت کر رہے ہو منافع کمانے کے لیے، انہی کے اوپر جو ہے نا زکوٰۃ ہے۔ ٹھیک ہے، تو یہ ہو گیا اینیملس کے اوپر۔ چلیے دیکھتے ہیں تھوڑے سے مسائل جس کے لیے اصل ہم جمع ہوئے، جتنے آپ کو میں بتا رہا تھا ابھی وہ اس کے احکام تھے، اس کے اصول تھے۔ ٹھیک ہے، اب دیکھیں گے ہم ہمارے سیناریوز جس کے اندر ہمارے سارے کے سارے انشاءاللہ پورے کور ہوں گے، ہم جس کے اندر ہے فریکوینٹ سیناریوز اگر دیکھیں گے ہم، تو وہ ہے ہم تقریباً 21 کیسز یہاں پر میں شامل کیا، جس کے اندر کیش ہے، لونز ہے، پراپرٹیز ہے، پارٹنرشپس ہے، میوچل فنڈز ہے، پروویڈنٹ فنڈز ہے، شیئرز ہے، ٹریڈنگ بزنسز ہے، سروس سیکٹر ہے، زمین اور لینڈ یعنی کہ اور گھر کے معاملات ہے، اور مویشی، یہ ساری چیزیں جو ہے نا انشاءاللہ ہم آگے دیکھیں گے۔ ابھی یاد رکھیے کبھی بھی اگر کسی بھی پراپرٹی ہے، کوئی بھی پراپرٹی، وہ 3 حصوں میں ڈیوائڈ ہوتی ہے۔ ایک کیٹیگری ہے اس کی لیٹر سیل، پروفٹ کے لیے۔ ٹھیک ہے، لیٹر سیل کئی معاملات کے لیے ہوتا، لیکن جو آدمی اگر لیٹر سیل پروفٹ کی نیت سے کر رہا تو پھر وہ اس کی کیٹیگری الگ ہے۔ ٹھیک ہے، دوسرا ہے آپ کا رینٹل پراپرٹی، یعنی کہ جو آپ پراپرٹی لے رہے رینٹ کی نیت سے، ٹھیک ہے، تو وہ پراپرٹی ایک ہے۔ تیسرا ہے آپ کی پرسنل پراپرٹی۔ یہ 3 کیٹیگریز میں پورے پراپرٹیز آپ کے جو ہے نا ڈیوائڈ ہوتے ہیں، کیٹیگرائز ہوتے ہیں۔ ٹھیک ہے، چاہے وہ پراپرٹی آپ کی لینڈ کی شکل، زمین کی شکل میں ہو، یا گھر کی شکل میں ہو، فلیٹ کی شکل میں ہو، کسی بھی شکل میں ہو، یہ 3 کیٹیگریز میں ڈیوائڈ ہوتے ہیں۔ تو اگر دیکھیں گے ہم تو لیٹر سیل کے جو پراپرٹیز ہے، وہ پروفٹ کی نیت سے اگر ہو تو ویلیو کے اوپر، یعنی کہ اس کی کیپٹل ویلیو کے اوپر، چاہے 1 کروڑ کی کیوں نہ ہو، وہ 1 کروڑ کے اوپر اس کی زکوٰۃ دینی ہوگی۔ ٹھیک ہے، اسی طریقے سے اگر رینٹل دیکھیں گے تو رینٹل کے پراپرٹیز کے ویلیو کے اوپر کوئی زکوٰۃ نہیں ہے، چاہے وہ 2 کروڑ کی بھی پراپرٹی کیوں نہ ہو، اس کے اوپر کوئی زکوٰۃ نہیں ہے۔ لیکن زکوٰۃ کس پہ ہوگی؟ رینٹس پہ ہوگی، لیکن وہ پورے رینٹس پہ نہیں ہوگی۔ کتنا ہوگی؟ جو آپ کے خرچے جانے کے بعد 1 سال کے ختم ہونے پہ جو بچ گیا، اسی کے اوپر ہوگی زکوٰۃ، آپ کے کیپٹل کے اوپر نہیں ہوگی، اس کی مالیت پہ نہیں ہوگی۔ ٹھیک ہے، پرسنل کے اوپر کوئی زکوٰۃ ہی نہیں ہے۔ ٹھیک ہے، پرسنل پراپرٹی چاہے آپ کی 1 سے زیادہ ہو جس میں آپ رہ رہے ہو، یا پھر آپ کا فارم ہاؤس ہے، آپ ویکینڈ پہ جا کے رہ رہے ہو، خالی ایسے ہی رکھ دیا، کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ 1 سے زیادہ گھر ہے آپ کے، کوئی مسئلہ نہیں ہے، آپ اس کو بیچنے کی نیت نہیں کر رہے تو پھر اس کو وہ آپ کے پرسنل میں آ گئی۔ تو یہ جو ہے نا آپ کے کنڈیشنز ہے۔ لیکن جو ہے نا آپ دیکھو یہاں پر میں آپ کو امپورٹنٹ چیز یہاں پر جو بتانے جا رہا ہوں وہ یہی ہے، جس کے لیے ہم جمع ہوئے یہاں پہ، وہ یہ ہے کہ کون سی زمینیں زکوٰۃ میں آتے اور کون سی زمینیں ہیں یا پراپرٹیز ہیں جس کے اوپر زکوٰۃ ضرورت نہیں ہے دینے کی۔ ٹھیک ہے، زکوٰۃ میں نہیں آتے وہ۔ سب سے پہلا ہے وہ زمینیں ہو یا وہ کیا بولتے گھر ہو یا پراپرٹیز ہو جو پروفٹ کے لیے لی گئی ہو۔ یہ امپورٹنٹ ہے، پروفٹ کی نیت سے اگر خریدی گئی ہو کہ میں آگے جا کے اس پر کماؤں گا، اس پہ منافع کماؤں گا، یہ اگر نیت ہے تو وہ زکاتیبل ہے۔ ٹھیک ہے، جو پروفٹ کی نیت سے لی گئی لیکن فی الحال میں پرسنل یوز کر رہا ہوں اس کو، فی الحال میں اس میں رہ رہا ہوں، لیکن میں اس پہ کماؤں گا، اس پہ پروفٹ کماؤں گا، لیکن فی الحال میں اس کو جو ہے نا میں اپنے پرسنل یوز کے لیے استعمال کر رہا ہوں۔ گاڑی لیا، اس کو میں جو ہے نا تھوڑا سا سجا کے اس کو جو ہے نا صحیح کر کے میں بیچوں گا زیادہ منافع میں، لیکن فی الوقت میں استعمال کر رہا ہوں۔ اس طریقے کی اگر کوئی پراپرٹی ہے تو پھر وہ بھی جو ہے نا اس کے اوپر بھی زکوٰۃ دینی ہوگی۔ کیوں؟ پروفٹ پہلی نیت ہے، دوسری نیت جو ہے وہ پرسنل ہے۔ پہلی نیت جو ہے
وہ देखी जाती। पहली नीयत क्या है, तो पहली नीयत प्रॉफिट की है मेरी, तो फिर वहां पर जक़ात देनी होगी उसके ऊपर। जो प्रॉफिट के लिए ली गई लेकिन कोई बायर मौजूद नहीं है लेने के लिए, मैं एक जमीन लिया लेकिन मैं उसको जो है ना थोड़ा सा प्राइस आने के बाद बेचना चाह रहा हूँ, मैं प्रॉफिट की नीयत से ही लिया, लेकिन फिल वक्त वो कोई बायर उसका मौजूद नहीं है लेने के लिए। क्यों? इसलिए कि जो है ना वो दूर है, सिटी से दूर है, वेंचर्स में है, और जो है ना उतना डिमांड में नहीं है। तो और मैं उसको लिया था प्रॉफिट की नीयत से, लेकिन कोई बायर मौजूद नहीं है उसका, तो फिर हर साल उसके ऊपर जक़ात नहीं है। कब देना है जक़ात? वो उसी उसी वक्त देना है जब आप उसको बेचेंगे, तो एक साल की भी जक़ात अदा की जाए तो काफी है। ठीक है। अगर उसका बायर मौजूद है और जो प्राइस वो कोट कर रहा वो जो है ना आपके मार्केट प्राइस से कम है, ठीक है, एक बायर है लेकिन वो जो प्राइस कोट कर रहा हो वो तब कम कोट कर रहा हो, यानी कि 40,000 रुपए गज अगर जमीन की वैल्यू है उस एरिया में, लेकिन उन्हें बोल रहा है कि नहीं मैं 30 में देता हूँ, और आप उसको कई कई के लिए किस लिए लिए? आप उसको प्रॉफिट की नीयत से लिए, आगे जाके बेच के मुनाफा कमाने की नीयत से लिए। बायर है लेकिन वो कम कोट कर रहा, तो अब आपको उस साल जो बायर अवेलेबल है और जो प्राइस कोट कर रहा हो, तो उस अमाउंट के ऊपर आपको जो है ना जक़ात देनी होगी। क्यों? इसलिए कि वो अमाउंट आप इनकैश कर सकते हो, उसको उसी वक्त इनकैश कर सकते हैं चाहे तो इसलिए उसको जो है ना उस अमाउंट के पर ही उसको उसकी जक़ात निकालनी होगी उस साल। अगर अगले साल अगर वो जमीन नहीं बेचे और उसकी वैल्यू बढ़ गई, अब आप 50,000 में उसको बेचना चाह रहे हैं लेकिन अब उसको 45,000 आ रहे हैं, तो फिर आपको जो है ना 45,000 उसकी जक़ात निकालनी होगी। वैसे ही हर साल उसकी जक़ात निकालनी होगी। अगर एक बायर है जो आपको जो है ना पूरा दाम ऑफर कर रहा, लेकिन आप चाह रहे कि नहीं मैं और थोड़ा इंतजार करता हूं, मेरे को और ज्यादा दाम आता, तो फिर आपको जो बायर आपको जो दाम ऑफर कर रहा उसके पर आपको जक़ात देनी होगी। 50,000 अगर मार्केट प्राइस है और 50,000 आपको आ रहे और लोग लेने के लिए तैयार है, लेकिन आप उसको और इंतजार करना चाह रहे इसलिए कि आपको पैसों की अभी जरूरत नहीं है, बोले कि जो ना मैं और थोड़ा वेट करता हूँ ज्यादा मुनाफा आने के लिए, तो ऐसी सूरत में जब तक आप जो है ना जितने भी साल आपके साथ वो जमीन रहेगी और जो लोग आपको ऑफर करते रहेंगे इतना, तो फिर उतने पे आपको जक़ात देनी होगी। ये हो गया आपका जो है ना जक़ातेबल। कौन सी जमीनें या प्रॉपर्टीज है जिसके ऊपर जक़ात जो है ना बनती ही नहीं? वो है आपकी पर्सनल प्रॉपर्टी, जिसमें आप रह रहे या फिर उसको इस्तेमाल कर रहे और या फिर जो है ना उसको आप प्रॉफिट की नीयत से नहीं लिए, मुनाफा कमाने की नीयत से नहीं लिए, वो प्रॉपर्टीज जो है ना आपके जकातेबल नहीं होगी। जो प्रॉपर्टी पर्सनल, पहला आपकी नीयत है पर्सनल, ठीक है, दूसरी नीयत है बेचने की। पहला आपकी पर्सनल है, बोले कि जना मैं इसमें रहना चाह रहा हूं लेकिन बाद में कभी जरूरत पड़ी तो बेचूंगा, क्योंकि आपकी पहली प्रायोरिटी उसकी पर्सनल की है, तो फिर वैसी प्रॉपर्टी के ऊपर भी जक़ात नहीं बनती, ठीक है, वो भी जक़ात में नहीं आती। उसके बाद में जो प्रॉपर्टीज आपकी ऐसी हो जो आप बेचना चाह रहे किसी जरूरत के वक्त, या फिर खर्च की अदायगी के लिए, या फिर वो जगह छोड़ना चाह रहे आप, वो जगह उतनी पसंद नहीं आई आपको, या फिर जो है ना किसी वजह से वो जगह आपको जो है ना लिटिगेशन वाली दिख रही है, या फिर जो है ना वहां पर माहौल पसंद नहीं है, किसी वजह से आप जगह बदलना चाह रहे हैं, या फिर उस जमीन में दिलचस्पी नहीं हो आपकी, मैं यहाँ पे मेरे को उतनी पसंद नहीं है ये, तो ऐसी सूरत में जब आप बेचेंगे तो भी वो जकातेबल नहीं होगी। क्यों? इसलिए कि आपकी नीयत प्रॉफिट कमाने की नहीं है, आपकी नीयत प्रॉफिट कमाने की नहीं है। प्रॉफिट जहां पर आ जाता जकात वहां पर आ जाता, ठीक है, बेचना जहां पर आता वहां पर जकात नहीं आती, याद रखिए ये। जहां पर प्रॉफिट कमाने की बात आ जाती वो ट्रेडिंग हो जाती, जहां पर ट्रेडिंग है वहां पर जो है ना जकात है। तो इस बात को आप जो है ना अच्छे से समझ जाइए, आपके आधे से ज्यादा मसले यहीं पे सॉल्व होंगे। जो हमारे अशकाल जो होते हैं ना वो इसी बात पे होते हैं कि मैं जमीन बेच रहा हूँ या बेचने की नीयत, आगे जाके मुझको कैसे भी जमीन बेचना ही है, वो तो कैसे भी हो गई वो, लेकिन कब बेचूंगा मालूम नहीं है। ऐसे जमीनों के ऊपर जो है ना कोई जक़ात नहीं होगी। जक़ात उस साल से शुरू होगी जब आप उसको बेचने की नीयत करेंगे प्रॉफिट कमाने के लिए। खाली बेचने की नीयत करेंगे तो कोई मसला नहीं है, लेकिन प्रॉफिट की नीयत आ गई, इसके प्राइस अच्छा आ रहा अब बेचूंगा इसको, तो फिर जो है ना उस साल से जक़ात शुरू हो गई आपकी। यानी कि वो 12 महीने जब कंप्लीट हो जाते तो फिर आपको वहां पर जक़ात देनी होगी उसकी। ये चीज है। मेरे साथ 6 साल जमीन थी, मैं उसको कुछ भी नहीं सोचा उसके बारे में क्या करना है, या फिर मैं सोच के था कि उसके ऊपर घर बनूंगा, या सोच के था कि मैं बच्चों को गिफ्ट में दूंगा। तो इस तरीके की अगर कोई जमीन है तो वो उसके ऊपर कोई जक़ात नहीं है। लेकिन मैं 6वें साल के बाद में सोचने लगूं कि नहीं नहीं नहीं, इसको बेचूंगा ताकि इससे ज्यादा फायदा है, मैं दूसरी जगह ले लूंगा जमीन, ये यहाँ पर ज्यादा फायदा आ रहा मेरे को, तो अब क्या हो गया, मैं फायदा कमाने की नीयत हो गई मेरी, तो उस साल से मेरे को जमीन पे जक़ात बन गई। समझ रहे? तो ये जकातेबल जो है ना
آئٹمس ہے جو زکاتیبل اور نان زکاتیبل، اس کے اوپر جو ہے نا آپ لوگ غور کریے، یہ ہمارے کافی مسائل سالو کرتی ہے یہ سلائیڈ آپ کی، جس میں پہلی نیت پروفٹ کی نہ ہو. پہلی نیت آپ کی پروفٹ کی نہیں رہنا، پہلی نیت آپ کی پرسنل رہنا یا پھر کچھ اور رہنا، بچوں کے لیے رہنا یا بچوں کے خرچوں کے لیے رہنا آگے جا کے، میں کیا کرنے والا ہوں مجھ کو کلیئر ویژن نہیں ہے زمین کے تعلق سے یا پراپرٹی کے تعلق سے، ایسے اس کے اوپر کوئی زکوٰۃ نہیں ہے. لیکن پہلی نیت اگر پروفٹ کی آ گئی تو پھر زکوٰۃ ہے. پہلی نیت اگر پروفٹ کی آ گئی، پہلی نیت اگر آپ کی پرسنل ہے یا کیا ہونے والا ہے نہیں معلوم، ضرورت کے ٹائم پہ بیچوں گا، قرض اگر آ گیا تو بیچوں گا، تو اس کے لیے کوئی زکوٰۃ آپ کی نہیں رہتی. یہ نان زکاتیبل زمینوں میں سے ہے، پراپرٹیوں میں سے ہے. ایسٹس میں سے اگر دیکھیں گے ہم تو ہمارا 3 ایسٹس ہے جس کے اوپر کوئی کنڈیشن نہیں دیکھا جاتا: گولڈ، سلور اور کیش. یہ 3 چیزیں ایسے ہیں جس کے اوپر کوئی کنڈیشن نہیں ہے کہ یہ میرا پرسنل ہے، یہ روزمرہ میں استعمال کرنے والا ہوں یا والی ہوں، اس کا کوئی لینا دینا نہیں ہے. یہ ہے تو زکوٰۃ ہے اگر نصاب کے اوپر پہنچ گیا تو. کوئی ایک بھی نصاب پہ پہنچ جائے تو سب پہ زکوٰۃ دینا ہے. کوئی تھوڑا تھوڑا مل کے بھی میرے کو نصاب پہ پہنچا دے 58,500 روپیز جو آج کے سلور کی ویلیو ہے، نصاب کی ویلیو ہے، تو پھر میرے کو جو ہے نا اس کی زکوٰۃ مجھ کو ادا کرنی پڑے گی. اس کے اوپر کوئی چیز نہیں دیکھی جائے گی کہ یہ پرسنل ہے یا بعد میں پروفٹ کے لیے بیچنے کے لیے لیا، میں کچھ نہیں دیکھا جائے گا، سیدھا سیدھا اس کے اوپر زکوٰۃ ہے. بزنس کے اوپر اگر دیکھیں گے ہم تو اگر ایک 4-5 لوگ مل کے بھی، اس سے زیادہ یا اس سے کم بھی لوگ مل کے پارٹنرشپ میں جب بزنس سٹارٹ کرتے ہیں، جیسے کہ فار ایگزامپل ایک زمین لیے، 4 لوگ مل کے زمین خریدے، اس زمین کو انویسٹ اس لیے کرے کہ آگے جا کے اس سے پروفٹ کمائیں گے بیچ کے، ٹھیک ہے. تو ایسی صورت میں پہلا سال جب ہوتا اس زمین خریدنے کے بعد میں، تو اب وہ پروفٹ کی نیت سے لی گئی تو پھر کیا ہوگا، اب اس کے اوپر زکوٰۃ نکلے گی، اب اس کو زکوٰۃ امپلیمنٹ کرنا پڑے گا. تو ہوگا یہاں پر یہ کہ جو آدمی اس کا کنٹرول کر رہا ہو تو اس دن کی ویلیو کے حساب سے اس کی زکوٰۃ ادا کر دے، یا نہیں تو پھر اس کی ویلیو نکال کے وہ پارٹنرز میں سب میں ڈسٹریبیوٹ کر دیں، بولیں کہ جو نا تم لوگ اس کی زکوٰۃ دے لینا، اس کی زکوٰۃ اتنی بن رہی ہے آج کی ویلیو کے حساب سے. تو اگر میں 1 لاکھ روپے اگر وہ بزنس میں انویسٹ کیا اور 1 سال کے بعد میں وہ بزنس کا جو ہے نا 10 لاکھ روپے ہو گئے، اور اب مجھے میرے شیئر کے حساب سے اس کی زکوٰۃ نکالنی ہوگی. یہ ہو گیا بزنس جس میں پارٹنرشپس رہتے ہیں، ٹھیک ہے. یہ بزنس میں اس لیے سٹارٹ کرا تاکہ میرا یہاں پر انویسٹمنٹ گرو ہو، جیسا زمین گرو ہوتی نا، تو میں اس لیے انویسٹ کرا کہ میرا انویسٹمنٹ گرو ہو. میرے کو اس سے پروفٹس کھانے کی نیت نہیں ہے، انویسٹمنٹ کی نیت ہے میری انویسٹمنٹ گرو ہو. جیسے شیئر میں اگر ڈالا، شیئر مارکیٹ میں اگر میں پیسہ ڈالا تو میری نیت یہ رہتی کہ میرا کیپٹل گرو ہو، اس سے میرے کو پروفٹس آنے کی کوئی نیت نہیں رہتی. شیئر وہ اس طریقے سے ہوتا، پروفٹس آنے کی جو نیت ہوتی وہ میوچل فنڈ میں ہوتا، وہ ہم آگے بات کریں گے. جو میرا انویسٹمنٹ ہے، انویسٹمنٹ گرو ہونے کی بات کر رہا ہوں میں، تو اس گرو ہونے کی جو بات، جو نیت ہے میری، تو میرا زکوٰۃ بن گئی وہ انویسٹمنٹ کے اوپر. تو اس لیے میری انویسٹمنٹ کے اوپر اب مجھ کو زکوٰۃ دینی ہوگی. اور اس وقت پہ جب زکوٰۃ نکال رہا ہوں، اس وقت پہ اس کی مارکیٹ ویلیو کیا ہے، اگر میں میرا شیئر بیچوں گا، میرا حصہ بیچوں گا تو کتنے آئیں گے، اس کے پر زکوٰۃ نکالنا ہے. اگر آپ کا ویلیو، آپ کی انیشیل انویسٹمنٹ جو تھا آپ کا 1 لاکھ روپے، اس سے کم ہو گیا تو آپ کو کم پہ ہی زکوٰۃ دینا. 80,000 روپے ہو گئے تو 80,000 روپے کے اوپر ہی آپ کو زکوٰۃ دینی ہوگی. اس طریقے سے پارٹنرشپ کے اوپر ہے. اب دیکھیں گے ہم آپ کے جو ٹریڈنگ ہوتی، جیسے کہ آپ کا ایک کپڑوں کا بزنس ہے جس کے اندر جو ہے نا آپ ڈسکاؤنٹڈ کپڑے بھی بیچ رہے ہیں اور ایک نیا سٹاک بھی بیچ رہے ہیں. ایک 100 روپے میں اگر آپ ایک جینس لے کے آئے تھے جس کی جو ہے نا آپ 200 روپے میں اس کو بیچ رہے ہیں فار ایگزامپل، ایک مثلاً. لیکن ایک چند سٹاک ایسا ہے جو پرانا سٹاک تھا جس کو آپ جو ہے نا 100 روپے میں لے کے آئے، لیکن اب اس کو 50 روپے میں بیچ رہے. تو اب آپ جب آپ کا زکوٰۃ دینے کا وقت آ جاتا تو پھر آپ دیکھیں گے کہ سیلنگ پرائس آپ کے کیا ہے. جو چیزیں آپ 100 میں لے کے آ کے 200 میں بیچ رہے تھے، اب ان چیزوں کے اوپر 200 پہ آپ کو زکوٰۃ نکالنی ہوگی. اور جو چیزیں آپ 100 میں لے کے آئے تھے لیکن آپ 50 روپے میں بیچ رہے اس کو، تو اس 50 روپے کے اوپر آپ کو زکوٰۃ نکالنی ہوگی. اب آپ یہاں پر یہ نہیں دیکھیں گے کہ ارے یہ نیا سٹاک میں کل ہی لایا تھا، اس کے اوپر بھی زکوٰۃ بنتی کیا؟ ہاں، اس کے اوپر بھی بنتی. آپ کا بخالا بھی کیوں نہ ہو، جو مینٹینڈ سٹاک ہوتا، جو سال بھر آپ اس کو مینٹین کرتے. اگر کوئی دودھ کا کارٹن اگر آپ کے بخالے میں ختم ہو جائے، کرانہ دکان میں ختم ہو جائے، تو اب کیا کوشش کرتے ہیں، وہ ختم ہونے سے پہلے اس کو بھرتی کرتے ہیں اس کی، تاکہ جو ہے نا کسٹمر آئے تو پھر اس کو لے کے جائے، یہاں سے کوئی سٹاک ختم نہ ہو. تو اس کو بولتے ہیں مینٹینڈ سٹاک. جو سٹاک آپ کو سال بھر مینٹین ہو رہا، تو سال کے ختم پہ وہ مینٹینڈ سٹاک جو رہیں گا آپ کے پاس، اس کے اوپر زکوٰۃ نکالنی ہوگی. میوچل فنڈز یہ ہے کہ وہ لوگ جو
प्रॉफिट्स की नीयत रहती है उनकी, मेरा कैपिटल ग्रो नहीं होना, मेरे को प्रॉफिट्स होना, मेरे को मुनाफा होना, मैं मुनाफे से मुनाफा मुझको मिलेगा तो मेरा घर चलेगा, इस तरीके की जो नीयत रखते वो लोग म्यूचुअल फंड्स खरीदते हैं। अब इस बहस में फिर एक बार मैं आपको बता रहा हूँ कि मैं नहीं जाऊंगा कि इसमें कौन से हलाल है कौन से हराम है, वो आपकी जिम्मेदारी है देखने की। मैं आज मेरा टॉपिक जो है वो ज़कात है, उसी के ऊपर मैं फोकस करूंगा। तो जो जो वैल्यू जो मैं इन्वेस्ट कर रहा हूँ, फॉर एग्जांपल मैं 10 लाख रुपए इन्वेस्ट कर रहा हूँ और मुझको क्वार्टरली या एनुअली या हाफ ईयरली या मंथली जो भी मेरे को प्रॉफिट्स आ रहे हो, वो प्रॉफिट्स में जो इस्तेमाल कर रहा हूँ, और 1 साल बचने के बाद जाने के बाद जो जो बच जाए तो उसके पर मेरे को जक़ात देनी होगी। ठीक है। ये इसी तरीके से जैसे कि रेंट के प्रॉपर्टीज है, कैपिटल पे जक़ात नहीं होती, लेकिन जो रेंट्स आ गए और आते रहे और इस्तेमाल होते रहे और 1 साल गुजर गया, तो उस गुजरे हुए 1 साल के बाद में जो अमाउंट मेरे पास बच गया तो उसके पर जक़ात होगी। लेकिन म्यूचुअल फंड में और एक चीज ये है कि जब आप उस म्यूचुअल फंड के अमाउंट को 4-5 साल या 10 साल के बाद, जितने भी साल के बाद आप विड्रॉ करेंगे, तो फिर 1 साल की उसके ऊपर जक़ात देनी होगी। यहां पर यही बता रहा था मैं कि आपको ईयरली जो आपको प्रॉफिट्स आएंगे उसके पर भी जक़ात बनती, और आपके खर्चे जाने के बाद। और दूसरी है आपका इन्वेस्टमेंट विड्रॉल के टाइम पे भी आपको जो है ना उसकी जक़ात देनी होगी। शेयर्स ये है कि आप अपना प्रॉफिट्स नहीं देख रहे हैं, यहां पर आपको प्रॉफिट्स नहीं मिलेंगे। क्या मिलेगा? आपका इन्वेस्टमेंट ग्रो होगा। आप 10,000 रुपए के शेयर खरीदे, 1 साल के बाद में जो है ना वो एकदम 30,000 रुपए भी हो सकते हैं, या फिर जो है ना 5,000 रुपए भी हो सकते हैं। नीचे भी जा सकता है शेयर, ऊपर भी जा सकता है। तो ऐसी सूरत में आपको प्रॉफिट्स नहीं मिलेंगे, आपका इन्वेस्टमेंट ग्रो होगा, आपका इन्वेस्टमेंट बढ़ेगा या कम होगा। तो 1 साल के खत्म होने पे आज आपके मार्केट वैल्यू क्या है आपके उस इन्वेस्टमेंट की, उस शेयर की, और उस मार्केट वैल्यू के ऊपर आपको हर साल जक़ात देनी होगी इसके ऊपर। एंड ऑफ सर्विस बेनिफिट हो या फिर प्रोविडेंट फंड हो, प्रोविडेंट फंड क्या रहता है? जो हमारे ही पैसे हमारे ही सैलरी में से कटते और जमा होते रहते हैं। जैसा ही जो है ना आपको चंद मुद्दत रहती, कंपनी आपको बोलती कि जो है ना आप 2 साल के बाद उसको विड्रॉ करने की अथॉरिटी है आपके पास, या 5 साल के बाद विड्रॉ करने की अथॉरिटी है। जब वो अथॉरिटी आपको मिल जाती, जब वो आपको अगर, लेकिन आप लेना नहीं चाह रहे उसको, अभी आप चाह रहे कि वो जमा हो वैसे ही, लेकिन अथॉरिटी मिल गई, तो जिस दिन आपको अथॉरिटी मिल गई वो विड्रॉ करने की, तो उस साल से आपको उसके ऊपर जक़ात बन गई। उसी तरीके से आपका एंड ऑफ सर्विस भी है। अगर कोई कंपनी आपको 10 साल गुजरने के बाद में 10 साल आप काम कर लिए, वो आपको ये बताए कि आप चाहें तो एंड ऑफ सर्विस ले सकते हैं, और उसको कहीं इन्वेस्ट करना है तो कर लो, आपकी मर्जी है। कोई प्रॉपर्टी खरीदना वो आपकी मर्जी है, लेना चाहे तो ले सकते हैं। हम नया कॉन्ट्रैक्ट करते हैं आपसे, बास बास कंपनियां करते ही है। तो ऐसी सूरत में आप ये चाह रहे कि मैं उसको विड्रॉ नहीं करूंगा, मैं विड्रॉ करूंगा तो फिर मैं खर्चा हो जाएंगे, तो ऐसी सूरत में आपको उसके हर साल जक़ात देना है। क्यों? इसलिए कि वो अमाउंट आपका इनकैशेबल अमाउंट हो गया है। वो इसी तरीके से जैसा आपके बैंक में पड़ा हुआ है, आप जब चाहे जब उसको विड्रॉ कर सकते हैं, इसलिए उसके ऊपर आपको जक़ात देना है। और अगर कंपनी ये बताए आपको कि जना आपका एंड ऑफ सर्विस तो बन गया है लेकिन हम आपको अभी नहीं देंगे, आप जब कंपनी छोड़ के ट्रांसफर लेंगे या फिर एग्जिट पे जाएंगे तब आपको देंगे, तो वैसी सूरत में आपके उसके ऊपर आपको विड्रॉल अथॉरिटी नहीं मिली। तो विड्रॉल अथॉरिटी नहीं मिली तो फिर उसके ऊपर जक़ात नहीं बनती। जक़ात जब ही बनती जब आपके पास उसकी विथड्रॉल अथॉरिटी हो, यानी कि आप उसको इनकैश करने की आपके पास अथॉरिटी हो, तभी उसकी जक़ात बनती और हर साल उसकी जक़ात बनती। आप हर साल आपके एचआर के पास जाके पूछना पड़ेगा कि आज मेरे एंड ऑफ सर्विस में या प्रोविडेंट फंड में मेरे सैलरी से कटा सो कितना है जो मैं विड्रॉ कर सकता हूं, ये उसके ऊपर जक़ात देना है। अगर उसके ऊपर कोई इंटरेस्ट का अमाउंट आपके ऐड हो गया हो, तो फिर उस इंटरेस्ट पे तो आपकी मिल्कियत नहीं होती, वो तो आप जो है सदका खैरात कर देते हैं उसका, उसके ऊपर कोई जक़ात नहीं बनती। मेरे बकाला अगर है तो मेरे बकाले में हो या मेरी दुकान में हो, जो फर्नीचर होता है उसके पर कोई जक़ात नहीं होती। ठीक है। तो जक़ात उन चीजों पे होती जो मैं फरोख्त कर रहा हूँ, जो बेच रहा हूँ, जो प्रॉफिट कमा रहा हूँ, उसी के ऊपर जक़ात होती। तो जितने भी मेरे एसी लगा हुआ है या फैंस लगे हुए हैं या ट्यूबलाइट्स है या फिर फर्नीचर है या काउंटर है या कुर्सियां हैं, ये सारे के सारे जो है ना मेरे फर्नीचर है, इसके ऊपर कोई जक़ात नहीं है। जक़ात है तो इस फर्नीचर के ऊपर रखा हुआ, इस शेल्फ के ऊपर रखा हुआ सामान जो फरोख्त के लिए है, वो उसके ऊपर जक़ात है। ठीक है। हर साल उसके ऊपर जक़ात है। लेकिन किसी साल में अगर मेरे फर्नीचर में से कोई चीज बेचूं तो फिर वो मेरे रेवेन्यू में ऐड होगी, वो उसके ऊपर मुझको जक़ात निकालना होगा। तो कैसा होगा? रेवेन्यू जनरेशन साल का, और मेरे डैमेज फर्नीचर या फिर एसी में निकाल के बेच दिया या फिर फ्रिज निकाल के बेच दिया या शेल्फ निकाल के बेच दिया, फर्नीचर निकाल के बेच दिया, तो फिर उसके ऊपर जो है ना मेरे को वो रेवेन्यू जनरेशन में ऐड होगा मेरा वो। और फिर उसमें से मेरे जो खर्चे जाने के बाद में जो वैल्यू बच जाती, उसके ऊपर मुझे 2.5%
2.5% ज़कात निकालना है। तो याद रखिए, आप इस्तेमाल करता हुआ जो सामान आपके पास है दुकान में, उसके ऊपर कोई ज़कात नहीं है। लेकिन वो बेचेंगे तो फिर आपके रेवेन्यू में ऐड होगा, उसके ऊपर फिर आपके खर्चे जाने के बाद में जो बच जाए उसके ऊपर ज़कात होगा। ज़कात का कॉन्सेप्ट ये है कि अगर आप इन्वेस्टमेंट ग्रोथ के लिए किया जाए, जैसे शेयर है या फिर जो है ना सब मिलके कि कहीं पे जमीन खरीदे, तीनों चारों दोस्त मिलके, पार्टनर्स मिलके, तो इन्वेस्टमेंट ग्रोथ हो रहा है वहां पर। तो इन्वेस्टमेंट ग्रोथ जहां पर है, तो वहां पर आपको इन्वेस्टमेंट के ऊपर आपकी ज़कात लगेगी। लेकिन अगर आप प्रॉफिट्स के लिए, आपका घर चलना है, आपको प्रॉफिट्स की जरूरत है, तो फिर आपको जो है ना इन्वेस्टमेंट के ऊपर ज़कात नहीं लगेगी, आपके कैपिटल के ऊपर ज़कात नहीं लगेगी, आपकी ज़कात लगेगी उस प्रॉफिट्स जो आपको आए, वो पूरे प्रॉफिट्स पे भी ज़कात नहीं लगेगी। किस पे लगेगी? आपके जैसे प्रॉफिट्स आते रहे, आपके खर्चे निकलते रहे उसमें, उसके बाद एक साल गुजर गया, जो बचा हुआ अमाउंट है उस प्रॉफिट्स में से, उसी के ऊपर आपको ज़कात देनी होगी। इन्वेस्टमेंट के ऊपर कोई ज़कात नहीं लगेगी। ज़कात ऑन एसेट्स, अब देखेंगे हम चंद हमारे सिनारियोज जिसके अंदर जो है ना किस चीज के ऊपर हमारी ज़कात बनती। अब एक पर्सनल घर है मेरा, जिसके अंदर मैं रह रहा हूँ, मेरा ओन घर है और मैं उसमें रह रहा हूँ, उसके ऊपर कोई ज़कात नहीं है, ठीक है। लेकिन दूसरा घर है मेरा जो रेंटल पर्पस पे है, जिसको मैं रेंट पे देके हूं, तो ऐसे घर के ऊपर मुझे जो है ना उसकी मालियत के ऊपर कोई ज़कात नहीं है। चाहे वो 2 करोड़ का भी घर क्यों ना हो, उसके ऊपर कोई ज़कात नहीं बनती। 2 करोड़ के ऊपर किस पे ज़कात बनती? मेरे रेंट्स के ऊपर ज़कात बनती। वो भी मेरे रेंट्स के ऊपर, पूरे रेंट्स के ऊपर ज़कात नहीं बनती। जैसा जैसा मेरे पास रेंट्स आते रहे, वैसा वैसा इस्तेमाल होता रहा, और फिर एक साल गुजर गया तो जो बच गया उसी के ऊपर मेरी ज़कात बनती। लेकिन कैपिटल के ऊपर कोई ज़कात नहीं रहती। इस तरीके से जो है ना आपका रेंट्स के ऊपर है। दूसरा केस ये है कि मेरा दूसरा घर है जो मैं इन्वेस्टमेंट के पर्पस पे लिया, जैसे कि मैं खरीदा, उसको रिनोवेट कर रहा हूँ, रिनोवेट करने के बाद उसको बेचूंगा, तो इसके ऊपर ज़कात बनती। एक साल अगर आपके पास रह गया और उस एक साल में आपको लोग आके आपको ऑफर कर रहे हैं, ठीक है, आप बेचना चाह रहे 1 करोड़ में, लेकिन लोग आपको बता रहे कि नहीं, हम 80,000 में, 80 लाख में लेंगे, तो अब आपका एक साल गुजरने पे उस 80 लाख के ऊपर आपको ज़कात देनी होगी, क्योंकि आपको ऑफर आ रहा है उसका। लेकिन अगर आप चाह रहे कि नहीं, मैं और रुकूंगा ताकि मेरे को और आए, तो फिर जो है ना आपको हर साल जितने साल आप रुकेंगे, जो मार्केट वैल्यू होगी, तो फिर उसके ऊपर ज़कात लगेगी। लेकिन अगर आपके पास कोई कोई ऑफर नहीं आ रहा, ठीक है, कोई ऑफर नहीं आ रहा, तो फिर आपको कोई ज़कात नहीं लगती। ज़कात कब बनती है उसकी? जब आप उसको बेचेंगे और फिर जो है ना आपको जो आएगा हाथ में, फिर उसकी ज़कात बनती। ठीक है, और याद रखिए, ये ज़कात मुनाफे पे नहीं रहती, ये पूरे अमाउंट पे ज़कात रहती है। जैसे कि आप 50 लाख में घर खरीदे थे, और 2 साल के बाद में जो है ना उसकी नीयत थी आपकी कि मैं उसको बेचूंगा, रिनोवेट करे, उसको साल 1.5 साल का टाइम लगा, 2 साल में उसको बेच दिए, तो 2 साल भी आपको उसकी ज़कात देनी होगी। किसके ऊपर? पूरी वैल्यू के ऊपर, आपके प्रॉफिट पे नहीं लगेगी, पूरी वैल्यू के ऊपर लगेगी। इस तरीके से जो है ना ज़कात है। ठीक। एक जमीन है जो मैं अपना फ्यूचर पर्सनल घर बनाना चाह रहा हूं, मेरा पर्सनल घर बनाना है जमीन पे, जिसके अंदर मैं रहने वाला हूं, तो ऐसी सूरत में इस जमीन पे कोई ज़कात नहीं है। एक जमीन है जो मैं अपने बच्चों के फ्यूचर घर के लिए, उन लोग अपना घर बन लेना, उसके लिए मैं जो है ना उसको लेके रखा मैं, तो ऐसी जमीन पर भी कोई ज़कात नहीं है जो आप अपने बच्चों के लिए लिए। अब बच्चों के लिए जो लिया जाता वो 2 किस्म के होते हैं। एक रहता उनके खर्चे, आगे जाके उनकी फीस बनना है, उनके आगे पढ़ाई है या उनकी शादियां हैं, मैं वो बेच के करूंगा, ठीक है। या फिर दूसरा है बच्चे अपना घर बन लेना। इन दोनों मामलात में भी, इन दोनों चीजों के ऊपर भी अगर प्रॉफिट की नीयत नहीं आई, ठीक है, प्रॉफिट की नीयत नहीं आई, तो फिर ज़कात नहीं है। लेकिन अगर आप ये सोच रहे हो कि मैं कैश रखने से अच्छा है मैं जमीन ले लूं, ताकि मेरे बच्चों के खर्चे आगे जाके क्या आने वाले हैं नहीं मालूम, तो फिर मैं उसको पूरा कर सकता हूं, ताकि मेरे को थोड़ा प्रॉफिट भी मिले। कैश रखने से कैश डिवैल्यू हो जाता, तो मैं प्रॉफिट लूंगा जमीन से, तो फिर यहां पर ज़कात आ गई। लेकिन अगर आप प्रॉफिट की कोई नीयत नहीं है और जमीन ले लिए और सोच रहे कि जो ना मैं अपने बच्चों के काम के वक्त जरूरत पड़ी तो बेचूंगा, तो इसके ऊपर कोई ज़कात नहीं है। जैसे हम थोड़ी देर पहले वो ज़कातेबल नॉन ज़कातेबल स्लाइड में उस चीज को तफसील से देख चुके हैं। एक जमीन है जो मैं बेच के मेरा पर्सनल घर को रिनोवेट करना चाह रहा हूँ, या फिर मेरे उस पर्सनल घर जिसमें मैं रह रहा हूँ उसके ऊपर के फ्लोर डालना चाह रहा हूँ, ताकि वो किराए पे दे सकूं, या फिर मेरे बच्चे उसमें रह सके, तो इस वैसे जमीन को बेचने पे भी कोई ज़कात नहीं है। ठीक है, वैसे जमीन को बेच के मेरा जो घर को
एक्सपैंड कर रहा हूँ जिसमें मैं रह रहा हूँ, या रेंट पे देने के लिए मैं जो है ना उसको इस्तेमाल करने वाला हूँ, वैसे जमीनों के ऊपर भी जो है ना कोई जकात नहीं बनती। लेकिन वो पैसा जो बेचने पे आ जाए और वो आपका पास 1 साल की मुद्दत गुजर जाए और वो पैसा वैसा ही रहे, तो फिर उसके ऊपर ज़कात है। अब ये नहीं देखा जाएगा कि वो पैसा आपका पर्सनल घर के लिए इस्तेमाल होने वाला था, ये नहीं देखा जाएगा। क्यों? इसलिए कि 3 अशिया ऐसे हैं जिसके ऊपर ये नहीं देखा जाएगा कि वो कहीं किस लिए है। ये देखा जाएगा अगर ये है तो फिर सीधा सीधा ज़कात है। वो है गोल्ड, सिल्वर, कैश। सोना, चांदी, कैश। ये 3 चीजें हैं, अगर आप उस शक्ल में उसको रखें तो फिर वो जक़ात उसके ऊपर सीधे सीधे जक़ात बनती है उसके ऊपर। अगर वो 50 लाख रुपए आपकी जमीन बेचे, अब आपके पास 50 लाख आए और उसमें से आप जो है ना खर्चा करते गए अपना घर बनाने के लिए या रेंट वाला घर बनाने के लिए, तो उसके ऊपर जो है ना 1 साल की मुद्दत गुजरने के बाद में जो पैसा आपका बच गया, 50 लाख में से 20 लाख रुपए बच गए, अब 20 लाख के ऊपर जक़ात लगेगी। ठीक है? तो ये चीज आपको जो है ना ख्याल रखनी होगी। दूसरा केस ये है कि मैं एक जमीन लिया फ्यूचर सेल के लिए, इसके ऊपर सीधी सीधी ज़कात है, इसमें कोई दोहराए नहीं है, इसमें कोई जो है ना ऑप्शन या ओपिनियन की जरूरत नहीं है। फ्यूचर सेल के लिए है, मतलब जो है ना वो प्रॉफिट कमाने के लिए है। तो फिर वहां पर जो है ना हर साल उसकी ज़कात देनी होगी। अगर कोई बायर अवेलेबल नहीं है तो फिर आपको जो है ना हर साल ज़कात नहीं बनती। जब बायर अवेलेबल हो लेकिन आपको वो प्राइस नेगोशिएट नहीं हो रहा, आप बोल रहे कि नहीं मेरे को और ज्यादा प्राइस में बेचना है, मैं और बायर्स को देखूंगा, लेकिन जो बायर आपको वो ऑफर कर रहा प्राइस, उस प्राइस पे आपको उस साल जक़ात देनी होगी। याद रखें, बायर अवेलेबल नहीं है तो कोई जक़ात नहीं है। जब बेचेंगे तो फिर 1 साल की जक़ात निकाल दो, काफी है। बायर अवेलेबल है, मार्केट प्राइस देना चाह रहा, लेकिन आप उसको ज्यादा पे फरोख्त करना चाह रहे, तो फिर बायर का प्राइस अब आपको कंसिडर करना पड़ेगा जक़ात के लिए। अगर बायर मार्केट के प्राइस से कम कोट कर रहा हो, आप बोल रहे कि नहीं कम से कम मार्केट का तो प्राइस आए मुझे, तो फिर जो है ना आपको वो, अगर आप नहीं बेच रहे तो फिर जो बायर आपको कम प्राइस जो दे रहा हो, तो उस कम प्राइस के ऊपर आपको उस साल की जक़ात निकालनी होगी। वैसे ही हर साल की जक़ात। एक अपार्टमेंट है, अंडर कंस्ट्रक्शन अपार्टमेंट में खरीदा, ये बहुत लोग हम करते ही है। हमारे मेरे पास जो है ना एक 10 लाख रुपए है, तो मैं 10 लाख रुपए अगर इन्वेस्ट कर दिया उस अपार्टमेंट में जब कंस्ट्रक्शन हो रहा है। 50 लाख का अपार्टमेंट था लेकिन मैं 10 लाख देके बुक कर लिया। मेरे को मालूम है कि जब ये अपार्टमेंट हैंड ओवर होगा तो 50 का जो है ना वो 70 में जाएगा। तो ऐसे सूरत में अगर ये मैं रेंटल पर्पज से अगर खरीद रहा हूं तो इसके ऊपर कोई जक़ात नहीं है, चाहे वो मेरा अपार्टमेंट 2 करोड़ का भी क्यों ना हो, कोई जक़ात नहीं है। क्यों? इसलिए कि मेरी नीयत इसकी जो है ना रेंट्स की है, मेरी नीयत इसको बेचने की नहीं है। इसको रेंट पे देके मैं अपना जो है ना रेंट्स जमा करूं ताकि मेरा घर चले, ऐसी ही नीयत है। तो उसके कैपिटल के ऊपर यानी कि उसकी मालियत के ऊपर कोई जक़ात नहीं बनती। हाँ, जक़ात बनती है उसके रेंट्स के ऊपर, आपके खर्चे जाने के बाद और 1 साल गुजरने के बाद जो बच जाए उसके ऊपर जक़ात बनती। दूसरा सिनेरियो ये है कि अंडर कंस्ट्रक्शन लिया, लेकिन मैं चाह रहा हूं कि वो बाद में जैसा ही हैंड ओवर हो जाए वो बेचूं। ठीक है? तो ऐसे इस प्रॉपर्टीज के ऊपर जक़ात लगेगी। लेकिन कैसी लगेगी? पहला साल गुजरा, आप 10 लाख रुपए दिए हुए थे, और 1 साल के गुजरने पे आप उसको बिल्डर को थोड़ा थोड़ा करके दिए थे, और अब जो है ना 20 लाख रुपए हो गए, और आप बेचने की नीयत से ही लिए हो, जैसा ही हैंडर हुआ बेचूंगा। लेकिन आप बायर्स आ रहे हैं आपके पास, और बायर्स आपको जो है ना 25 लाख रुपए कोट कर रहे हैं, बोल रहे कि 25 लाख का ऑफर दे रहे हैं हम, अगर आप छोड़ना है तो छोड़ सकते हैं। अब मुझे चूंकि हैंडओवर के टाइम पे मेरे को प्रॉफिट कमाना था, लेकिन अभी हैंडओवर नहीं हुआ, लेकिन मुझे 25 लाख का ऑफर मिल रहा है, अब मुझे 25 लाख के ऊपर उसकी जक़ात देनी होगी। ठीक है? लेकिन अगर 20 लाख में पे करा लेकिन लोग मेरे को 18 का ऑफर दे रहे हैं, तो फिर मेरे को 18 का उसके ऊपर जक़ात देनी होगी। मैं 20 लाख पे कर दिया लेकिन मेरे को कोई ऑफर नहीं कर रहा, कोई नहीं जो है ना कोई खरीदना नहीं चाह रहा, वहां पर कोई बायर नहीं है मेरे को अवेलेबल, तो वैसी सूरत में मेरे को कोई जक़ात नहीं बनती। लेकिन जब मैं उसको बेचूंगा तो फिर मेरे को 1 साल की जक़ात निकालनी होगी। तो जो प्रॉपर्टीज आप बेचने के लिए, प्रॉफिट कमाने के लिए जो प्रॉपर्टीज हैं, तो आपको उसका जायजा इस तरीके से लेना होगा कि कोई बायर अवेलेबल है इसको लेने के लिए। जिस वक्त मेरा जक़ात का वक्त आ गया, तो उस वक्त पे आपको देखना है कोई अवेलेबल है बायर लेने के लिए, क्या प्राइस पे लेने के लिए अवेलेबल है, ताकि आप उसकी जक़ात उस साल की वाई से ही निकाल सके। तो गोया के कॉन्सेप्ट ये है कि जो भी प्रॉपर्टीज लेटर सेल के लिए ली जा रही हो, या बिजनेस के लिए प्रॉफिट कमाने के लिए, या इन्वेस्टमेंट किया जा रहा हो बिजनेस के अंदर, आपका इन्वेस्टमेंट ग्रो हो, तो वैसे उस पे जो है ना कैपिटल के ऊपर जक़ात लगेगी। ठीक है? और फिर जो है ना जो प्रॉपर्टीज आप अपने पर्सनल यूज के लिए, आप रहने के लिए या बच्चे रहने के लिए या रेंटल पर्पस के लिए ले रहे हो, तो कैपिटल के ऊपर कोई जक़ात नहीं लगेगी। बात समझ गए?
تو یہ فرق ہے، آپ کے کیپٹل کے اوپر یعنی کہ اس کی مالیت کے اوپر زکات لگے گی، یا پھر اس کے جو ہے نا آنے والے انکم پہ زکات لگے گی. وہ آپ کی نیت پہ منحصر ہے کہ آپ اس کے کیپٹل کو گرو کرنے کے لیے، بڑھانے کے لیے، نشوونما کرنے کے لیے اس کو خریدے ہوں، یا پھر آپ اس سے یہ رینٹس کمانے کے لیے، یا پھر جو ہے نا آپ اس کو جو ہے نا اپنے پرسنل یوز کے لیے لیے. اس کے پر جو ہے نا ڈپینڈ کرتا ہے کہ زکات اس کے کیپٹل پہ لگے گی یا نہیں لگے گی. چند پراپرٹیز جس کو جو زکات سے ایگزمپٹڈ ہے، جس کے اوپر کوئی زکات نہیں بنتی، جس کے اوپر پہلی نیت یہ ہو کہ وہ پروفٹ کے لیے نہیں ہو. پہلی نیت آپ کی یہ، میں اس سے کوئی پروفٹ نہیں کماؤں گا، ہاں ضرورت پڑی تو بیچوں گا اس کو، لیکن پروفٹ کی نیت نہیں ہے میری. تو وہ کون سے ہے؟ پرسنل گھر، جو آپ پروفٹ کی نیت نہیں کر رہے اس کی بیچنے پہ، وہ گھر کے اوپر کوئی زکات نہیں ہے. دوسرا ہے رینٹ پہ دیے جانے والے پراپرٹیز، اس کے اوپر بھی کوئی زکات نہیں ہے. لیکن یہی پراپرٹیز کو اگر میں چند سال کے بعد میں سوچوں کہ نہیں نہیں اس کو بیچوں گا، اس میں یہاں پہ فائدہ زیادہ آ رہا، تو اس سال سے اس کے اوپر زکات بن جاتی. یعنی کہ اس دن، جس دن آپ یہ نیت کریں، اس کے 12ویں مہینے کمپلیشن پہ، ہجری مہینے کے کمپلیشن پہ، اب آپ کو دیکھنا پڑے گا کہ اس کی مارکیٹ ویلیو کیا ہے اور لوگ لینے کے لیے تیار ہے نہیں ہے، کیا ویلیو پہ لوگ لینے کے لیے تیار ہے، وہ دیکھنا پڑے گا اور اس کے پھر زکات نکالنا پڑے گا. کیوں؟ اس لیے کہ اب اس کی رینٹل نیت یا پرسنل نیت سیکنڈری ہو گئی. پرائمری کیا ہو گئی؟ بیچنے کی، پروفٹ کی نیت ہو گئی. تو جب تک آپ کی پروفٹ کی نیت پرائمری نہیں ہے، پہلی نیت آپ کی پروفٹ کی نہیں ہے، تو زکات نہیں ہے. پہلی نیت پروفٹ کی ہو گئی تو پھر زکات ہوگی، وہاں پر زکات لگے گی. وہاں پر اوپن لینڈ ہے جو کنسٹرکشن کے لیے استعمال کرنے والے ہیں آپ، اس کے اوپر بھی کوئی زکات نہیں بنتی. فارمنگ کی لینڈ ہے جس کے اوپر فارمنگ کی جا رہی، اس کے اوپر بھی کوئی زکات نہیں لگتی. لیکن فارمنگ کے پروڈیوس جو نکل رہا اس کے اوپر زکات لگتی ہے، اگر وہ نصاب کے اوپر پروڈیوس نکلا ہو اور 1 سال جو میں آپ کو بتایا ابھی اسٹوریج کرنے والی ہو، تو اس کے اوپر زکات لگے گی. لیکن اگر کسی سال میں سوچوں کہ اس فارمنگ کے لینڈ کو بیچ دوں گا، منافع کماؤں گا، دوسری جگہ کہیں لے لوں گا، لیکن اس میں منافع آئے گا مجھے، تو پھر اس سال سے فارمنگ کی لینڈ کے اوپر بھی زکات لگے گی، چاہے اس کے اوپر کاشت ہو رہی ہو، لیکن پھر بھی زکات لگے گی. کیوں؟ اس لیے کہ اب میری پروفٹ کی نیت آ گئی اس کے اوپر. اب آپ دیکھ رہے کب بیچوں اس کو میں، پروفٹ آپ کے پرائمری ہوگی، یعنی کہ پہلی پرائیورٹی ہوگی. تو ویسی صورت میں جو ہے نا اس کے اوپر زکات لگے گی. اگر نہیں ہے وہ پروفٹ کی نیت، تو ان سارے پراپرٹیز کے اوپر آپ کو کوئی زکات نہیں بنتی. ٹائپس آف ویلتھ ایکسکلوڈیڈ فرام زکات، کون سی چیزیں ہیں جس کے اوپر زکات نہیں بنتی؟ ایک ہے آپ کے جو ہے نا جو بھی آپ کے فکسرس ہے، جیسے کہ آپ کے فرنیچر ہے دکان میں، یا پھر آپ کے مویشی ہے جس کا ڈیری فارم کا بزنس کر رہے ہیں، ان کے پر بھی کوئی زکات نہیں لگے گی. میٹل سے ادر دین گولڈ اینڈ سلور، اس کے پر بھی کوئی زکات. جتنے بھی ڈائمنڈز ہو آپ کے پاس، سیزٹس ہو، روبیز ہو، کیا بھی ہو، آپ کے پر کسی چیز کے پر کوئی زکات نہیں ہے. زکات ہے صرف گولڈ، سلور اور کیش کے اوپر ہی، یعنی کہ میٹلز میں گولڈ اور سلور ہی ہے. اگر آپ کے پاس پلاٹینم بھی ہو، جس کو ہم وائٹ گولڈ بولتے ہیں، لیکن وہ وائٹ گولڈ نہیں ہوتا، وہ پلاٹینم ہوتا، اس کے پر بھی کوئی زکات نہیں ہے. اگر آپ کا قرضہ آپ کے ایسٹ سے بڑھ جائے تو آپ کو کسی چیز کی زکات دینے کی ضرورت نہیں ہے، لیکن وہ قرضہ آپ پھیر دینا. لیکن اگر آپ انسٹالمنٹ پہ کسی سے قرضہ لیا اور انسٹالمنٹ مینج ہو جا رہے اور آپ اس کو قرضے کو ختم کرنا بھی نہیں چاہ رہے، اور آپ صاحب نصاب ہے، تو پھر زکات دینی ہوگی. آپ کا قرضہ اگر آپ پھیر دینا چاہ رہے اور آپ کو جو ہے نا وہ پراپرٹیز آپ کے پاس جو ہے وہ قرضہ اس سے کم ہے، پراپرٹیز سے پراپرٹیز زیادہ ہے اور قرضہ اس سے کم ہے، اور ابھی اس کو پھینکنا چاہ رہے ہیں آپ، تو اس کو جو ہے نا آپ مائنس کر سکتے اپنی کل جائیداد سے، اور اس کی بات اس کی زکات نکال سکتے. لیکن اگر آپ کا قرضہ آپ کے پراپرٹیز کل پراپرٹیز سے بڑھ جائے، تو پھر آپ اس کی زکات دینے کی ضرورت نہیں ہے، کسی چیز کی زکات دینے کی ضرورت نہیں ہے، بشرط یہ کہ آپ اس کا قرضہ پھیڑ رہے ہو. لیکن انسٹالمنٹ میں پھیڑنا ہے، اگر آپ کمفرٹیبل ہے، تو پھر جو ہے نا واپس زکات نکالنی ہوگی، اس لیے کہ آپ ارادہ کر لیے انسٹالمنٹ پہ آسانی سے کر دینے کی. اس کے بعد ہاؤس ہولڈ آئٹمس جو ہے آپ کے کھانے پکانے کے، فرنیچر، صوفہ وغیرہ، ان ساروں کے اوپر کوئی زکات نہیں ہے. ڈائمنڈس کے اوپر کوئی زکات نہیں ہے. پبلک پراپرٹیز کے اوپر زکات نہیں ہے. چیریٹی کے جو چیزیں رکھے ہوئے ہیں آپ کے پاس، اس کے اوپر بھی کوئی زکات نہیں بنتی. سید کو زکات دے سکتے کیا؟ یہ بحث ہمارے پاس کافی لمبی چلتی ہے. سید کو زکات دے سکتے کیا؟ دیکھیے، سید کو زکات اصولاً جو ہے نا نہیں دے سکتے. زکات ہو، صدقات ہو، سید کے لیے نہیں ہے. سید وہ لوگ ہیں جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے شجرے سے، یعنی کہ ان کے فیملی سے ہیں، تو ان کو کوئی زکات نہیں دے سکتے، صدقات نہیں دے سکتے. لیکن یہ لوگوں، چونکہ یہ لوگ صدقہ نہیں لے سکتے اور زکات نہیں لے سکتے، تو ان کا انتظام، چونکہ یہ لوگ مستحق لوگ ہیں، تو ان کا انتظام بیت المال سے ہے، ہر مہینے ان کو وظیفہ ملے گا. تو ان کا انتظام، الٹرنیٹ انتظام ایسے ہے. لیکن کسی ملک میں اگر یہ انتظام نہ ہو، تو پھر وہاں پر اس ملک میں ان کو زکات دی جا سکتی.
ٹھیک ہے، تو یہ بات آپ اچھے سے جو ہے نا سمجھ جائیے. جس ملک میں بیت المال سے ان کو وظیفہ نہ جا رہا، ان حقداروں کو بیت المال سے، ان مستحقین کو بیت المال سے وظیفہ نہ جا رہا ہو، تو پھر وہاں پر بھی ان کو زکوٰۃ دی جا سکتی ہے. پیپل ایکسکلوڈیڈ فرام زکات. کس کو زکات نہیں دے سکتے؟ ماں باپ کو زکات نہیں دے سکتے، بیٹا بیٹی کو زکات نہیں دے سکتے، شوہر بیوی کو زکات نہیں دے سکتے، نانا نانی کو زکات نہیں دے سکتے اگر وہ وارث بن رہے ہیں. تو اگر آپ کے وارث بن رہے ہیں تو ان کو زکات نہیں دے سکتے. دادا دادی اگر آپ کے وارث بن رہے ہیں تو ان کو زکات نہیں دے سکتے. پوتا پوتی اگر آپ کے وارث بن رہے ہیں ان کو زکات نہیں دے سکتے. نواسا نواسی آپ کے وارث بن رہے ہیں ان کو زکات نہیں دے سکتے. بھائی بہن بھی اگر آپ کے وارث بن رہے ہیں تو زکات ان کو نہیں دے سکتے. گویا کہ ورثہ کو آپ زکات نہیں دے سکتے. اگر آپ کا کوئی آدمی آپ کے فیملی کا وارث بن رہا آپ کا، تو پھر اس کو زکات نہیں دی جا سکتی. ماں باپ ہے، بیٹا بیٹی ہے، شوہر بیوی ایک دوسرے کے ہے، یہ سیدھے سیدھے وارث ہے، ہر کیس میں یہ لوگ وارث بنتے ہیں. لیکن باقی کے جو لوگ ہیں وہ چند کیسز میں اس کے وارث بنتے، چند لوگ جو ہے نا اس کے وارث نہیں بنتے. تو آپ کو یہ دیکھنا ہوگا کہ جو وارث بنا تو پھر اس کو زکات آپ اپنی نہیں دے سکتے. اب آخری سیشن ہے ہمارا، یہاں پر ہم دیکھیں گے کہ کون لوگ ہیں جس کو ہم زکات دے سکتے ہیں. آپ اپنا میوٹ کر لیجئے پلیز. کسی کا ٹھیک ہے، تو یہاں پر دیکھیے 8 لوگ ہیں جس کو قرآن کے اندر بیان ہوا ہے، سورہ توبہ آیت نمبر 60 کے اندر، جو لوگ جس کو زکات دی جا سکتی. ٹھیک ہے، وہ کون لوگ ہیں؟ پلیز اپنا مائک میوٹ کر لیجئے. میوٹ کریے پلیز. 8 لوگ ہیں جس کو زکات دی جا سکتی. ایک ہے فقراء، مساکین، عاملین، مؤلفۃ القلوب، الرقاب، غارمین، فی سبیل اللہ اور ابن السبیل. یہ 8 لوگ ہیں جو قرآن مجید میں سورہ توبہ آیت نمبر 60 میں بیان ہوا، انہی کو زکات دینا ہے. ہم جو ہمیشہ سنتے ہوئے آئے کہ فیملی میں پہلے زکات پہلے پرائیورٹی ہے، اس کے بعد میں ہمیں دوست احباب، اس کے پڑوسی، کوئی نہیں ملا تو باہر اجنبی میں زکات دی جا سکتی. یہ ایسا نہیں ہے. دیکھیے یہ لوگ ہیں جو اگر آپ کے فیملی میں ہیں تو پھر انہوں کو پہلی پرائیورٹی ضرور بنتی، لیکن یہ لوگ ہونا چاہیے. تو اس میں 2 راجر ہے، ایک تو زکات بھی ادا ہوگی اور صلہ رحمی بھی ہوگی، لیکن یہ لوگ کا امپورٹنس زیادہ ہے. تو یہ لوگ کون ہیں؟ اب ایک کے بعد ایک ہم اس کو دیکھیں گے. سب سے پہلے ہے فقیر. فقیر وہ لوگ ہیں جس کی کوئی پراپرٹی نہیں ہے، کوئی آمدنی نہیں ہے، ان کو ڈائریکٹ ان کے ہاتھ میں زکات دینا ہے. ٹھیک ہے. دوسرا ہے مسکین. مسکین وہ لوگ ہیں جس کی آمدنی تو ہے لیکن ناکافی ہے، ان کی کوئی مجبوری ہے جس کی وجہ سے وہ لوگ کما نہیں سک رہے، معذور ہے یا بیوہ ہے، اس طریقے سے کوئی مجبوری ہے. ایسا نہیں کہ گھر میں بیٹھے ہوئے ہیں، کمانا نہیں چاہ رہے اور زکات لے کے اپنا خرچے نکال رہے، ایسا نہیں. ان کی کوئی مجبوری رہنا جس کی وجہ سے وہ مسکین میں آ گئے، تو ان لوگوں کو دیکھنا، ڈھونڈ کے نکالنا ہے اور ان کو ڈائریکٹ ان کے ہاتھ میں زکات دینا ہے. تیسرے ہے عاملین. وہ لوگ جو زکات کلیکشن کرتے ہوئے پھرتے ادارے کے لیے، آپ ان کو بھی زکات دے سکتے ہیں. چوتھے ہے مؤلفۃ القلوب. یہ وہ غیر مسلمان ہیں جو ابھی ابھی مسلمان، نو مسلمان ابھی ابھی مسلمان بنے اور ان کی سوسائٹی ان کو بائیکاٹ کر دی. تو ایسی صورت میں کیا کریں گے؟ ان کو بھی زکات دے سکتے ہیں، ہم ان کو بھی زکات دیں گے فائنینشلی ان کو اسٹیبلائز کرنے کے لیے. اور دوسرے ہے وہ غیر مسلمان جو اسلام کی طرف رغبت رکھتے، تو ان کو بھی زکات دی جا سکتی. ہمارے پاس ایک کانسیپٹ ہے غیر مسلمان کو زکات نہیں دے سکتے، نہیں، غلط. وہ چوتھے کیٹیگری میں آنے والے لوگ ہیں، ان کو زکات دے سکتے، ڈائریکٹ ان کے ہاتھ میں زکات دے سکتے. یہ سارے لوگوں کو بولنے کی ضرورت نہیں ہے، آپ ہدیے کے طور پہ ان کو دے سکتے، کوئی مسئلہ نہیں ہے. بولنے کی ضرورت نہیں ہے ان کو کہ یہ زکات ہے، میں تم کو دے رہا ہوں، اللہ میری زکات کو قبول کرے. اس طریقے کے الفاظ کوئی بولنے کی ضرورت نہیں ہے. آپ ان کی وقار کے لیے، ان کا سیلف ریسپیکٹ کو مینٹین کرنے کے لیے، اگر وہ نہ بھی لے رہے ہوں، اگر آپ جو دے رہے ہو ان کو، تو ان کو یہ بول سکتے کہ یہ میرے طرف سے عیدی ہے، میرے طرف سے گفٹ ہے، آپ کو میرے طرف سے میں چاہ رہا ہوں کہ آپ یہ رکھ لیں. اس طریقے سے ان کو بول کے دے سکتے اور پھر اپنے دل میں نیت کر سکتے یہ میری زکات تھی. اس کے بعد میں الرقاب آیا. الرقاب وہ لوگ ہیں جو اپنی زندگی اسلامی اعتبار سے بہتر کرنا چاہتے ہیں، کسی مصیبت میں پڑ گئے، کسی جو ہے نا فائنینشیل کرائسس میں پڑ گئے جس میں ربا ان کو اتنا پے کرنا پڑ رہا کہ ان کا اصل کدھر کی اور ربا زیادہ پے ہو گیا. اب اس میں سے نکلنا چاہ رہے ہیں، وہ لوگ اپنی زندگی کو بہتر کرنا چاہ رہے ہیں، آپ ان کو اس چکر میں سے نکال سکتے ہیں، اس مصیبت میں سے نکال سکتے ہیں. یا پھر جو ہے نا کوئی علم حاصل کرنا چاہ رہے ہیں، جیسے مدرسے میں بچے اور فیس نہیں پے کر سکتے، وہ لوگ علم حاصل کرنا چاہ رہے ہیں، مفتی بننا چاہ رہے ہیں، اور یا پھر حافظ بننا چاہ رہے ہیں، یا کچھ بھی اسلام کا تعلیمات حاصل کرنا چاہ رہے ہیں، آپ ان کو زکات دے سکتے ہیں. یا اسلام سیکھنا چاہ رہے ہیں، ان کو زکات دے سکتے ہیں. یہ الرقاب ہے. یا جیلوں میں جو بے قصور بچے جو بند ہیں ہمارے، ان کو زکات دے سکتے ہیں آپ اپنا کیس لڑنے کے لیے. یہ زکات ڈائریکٹ بھی ہو سکتی، انڈائریکٹ بھی ہو سکتی. یعنی کہ ڈائریکٹ کا مطلب ہے ان کے ہاتھ میں آپ وہ کیش رکھ سکتے، یا پھر جو ہے نا آپ ان کے لائر کو پیسے فیس پے کر سکتے اور بول سکتے کہ آپ ان کا کیس لڑو زکات.
یہ ہے انڈائریکٹ زکات. یا پھر آپ ان کی فیس پے کر سکتے، یا پھر جو ہے نا آپ ان کا قرضہ ادا کر سکتے. جو قرض دار ہے، جو اس کو جو جس کے پاس ہے وہ قرضہ لیا، آپ اس کو جا کے زکات دے سکتے، بول سکتے کہ جو ہے نا فلاں شخص کا آپ جو ہے نا قرضہ ختم کریں. تو یہ ڈائریکٹ اور انڈائریکٹ زکات ہے. غارمین، جس کے اوپر غرامہ پڑا، فائن پڑی ہوئی اور وہ پے نہیں کر سک رہا، یا پھر اس کے اوپر اتنا قرضہ ہے کہ وہ اپنی پراپرٹی بیچنے پر بھی پوری نہیں ہو سک رہی. وہ صاحب نصاب ہے اپنی جگہ پہ، اس کے پاس سونا ہے، اس کے پاس جو ہے نا ایک پلاٹ ہے 10 لاکھ روپے کا، لیکن اس کا قرضہ جو 8 لاکھ روپے کا ہے، وہ پلاٹ بیچ کے وہ 8 لاکھ کا قرضہ ختم کر سکتا ہے، لیکن آگے کی زندگی مشکل ہے اس کے لیے. تو ایسی صورت میں جو ہے نا اس کو زکات دے سکتے، یہ بول کے دینا ہے زکات کہ یہ زکات کا پیسہ ہے، آپ اس کو جو ہے نا اپنے قرض کی ادائیگی میں استعمال کریں، اپنے پر مت کرنا، اس لیے کہ وہ خود صاحب نصاب ہے، وہ خود زکات دینے والوں میں سے ہے. تو اس طریقے سے ہم جو ہے نا ان کے قرضوں کو ختم کر سکتے ہیں. یہ ہے غارمین کی کیٹیگری. اس کے بعد میں اللہ کی راہ میں دے سکتے، جہاں پر جو ہے نا یہ آیا کہ یہ اللہ کی راہ کا مطلب ہے جہاد فی سبیل اللہ ہے، یا پھر جو ہے نا اپنے بچوں کو جو مدرسوں میں پڑھاتے ہیں وہ بھی چیزیں ہیں. اور ابن سبیل وہ ہیں جو شرعی سفر پہ نکلے، عمرے پہ نکلے، یا پھر جو ہے نا رشتہ داروں سے ملنے کے لیے نکلے، یا پھر جو ہے نا حلال سفر پہ نکلے اور ان کا زادرہ لٹ گیا یا پھر وہ گم گیا اور ان کو واپس جانے کے لیے اپنے ملک کو پیسے نہیں ہیں. تو ایسی صورت میں آپ ان کو ڈائریکٹ زکات بھی دے سکتے، ان کے ہاتھ میں رکھ سکتے، یا پھر ان کو بول سکتے کہ جو نا ان کو ٹکٹ لے کے، یا پھر ان کی جو مجبوری ہے ان کو پوری کر کے ان کو دے سکتے آپ انڈائریکٹ زکات. تو اس طریقے سے جو ہے نا 8 لوگ ہیں جس کی زکات ان کو دینا ہے. یاد رکھے کامن مسٹیکس جو ہم کرتے زکات کے لیے، وہ چند چیزیں میں آپ کے سامنے رکھتا ہوں. سب سے پہلا ہم یہ کام کرتے کہ نمبر 1، یہ اپنے چند لوگ رہتے جو ہاسپٹل کا بل نہیں پے کر سکتے، مزاج خراب ہو کے ہاسپٹل میں ایڈمٹ ہو جاتے، اور جب ڈسچارج کا وقت آتا ہاسپٹل کا بل نہیں پے کر سکتے، تو ہم سمجھتے کہ چلو ان کو زکات کے ذریعے ان کے جو نا ہاسپٹل بل پے کریں گے. نہیں، اس کی زکات نہیں بنتی. یہ لوگوں کو آپ زکات نہیں دے سکتے. سمجھ رہے بات؟ آپ ہاسپٹل کا بل پے کرنے کے لیے زکات نہیں دے سکتے، جو ہم کئی لوگ کرتے ہیں ایسا، یہ اس کے اوپر زکات اس کے لیے نہیں ہے. دوسرا ہے غریب لڑکا یا لڑکی کی شادی میں جو ہے نا پیسہ دینا، یہ زکات نہیں دے سکتے اس میں. ٹھیک ہے، زکات ان لوگوں کو 8 لوگوں کو ہی دینا ہے. اور کون لوگ ہیں میں آپ کو ابھی بتا دیا. تو غریب بچی کی شادی میں یا بچے کی شادی میں زکات نہیں دے سکتے. نمبر 3 ہے بچوں کی دنیاوی پڑھائی کے لیے فیسز بننے کے لیے، اسکول کی فیس بننے کے لیے، اس کے لیے بھی زکات نہیں ہے، اس کے لیے بھی زکات نہیں ہے. چوتھا ہے کسی کو سامان خرید کے دینا، جیسے کہ راشن. ان کو آپ کو معلوم ہے کہ یہ اگر میں ان کو زکات دوں گا تو یہ لوگ خراب کر کے 2 مہینے کے بعد میرے پاس ہی آئیں گے پھر سے مانگنے کے لیے. اچھا ہے اس سے کہ میں ان کو راشن خرید کے دے دوں سال کا. نہیں، ایسا بھی نہیں کر سکتے. زکات کیش میں ہی دینا ہوگا. لیکن اگر جو لینے والا ہے اگر آپ کو یہ بتائیں کہ نہیں میرے پاس پیسے خراب ہو جاتے، آپ میرے کو فلاں چیز خرید کے دو اسی پیسوں سے، تو پھر جب آپ کو اتھارٹی ہے اس کو وہ چیز خرید کے دینے کی. لیکن آپ اپنی مرضی سے اس کو جو ہے نا اپنی طرف سے کوئی چیز خرید کے نہیں دے سکتے. مال ہی دینا پڑے گا، چاہے وہ بینک ٹرانسفر سے ہو یا پھر جو ہے نا آپ اس کے کیش کی شکل میں ہو. یہ چیزوں کا لحاظ رکھیے. 8 لوگ کون ہیں؟ انہی کو زکات دینا ہے. یہ لوگ وہ 8 لوگوں میں نہیں آتے. دیکھیے اس بات کو سمجھنے کے لیے میں اس طریقے سے سمجھاتا ہوں. جب نماز ہے فکسڈ، نماز فرض نماز کیا ہے؟ فکسڈ ہے. 3 رکعت مغرب کی نماز بولے تو 3 رکعت ہی پڑھنا ہے. آپ اللہ کی محبت میں 4 رکعت نہیں پڑھ سکتے، 2 رکعت نہیں پڑھ سکتے، یا پھر جو ہے نا 5 رکعت نہیں پڑھ سکتے. جتنی ہے اتنی ہی پڑھنا ہے. لیکن نوافل جو ہے وہ آپ کی مرضی ہے، آپ جتنے چاہے پڑھو، کوئی مسئلہ نہیں ہے. اسی طریقے سے فرض صدقات جو ہے وہ 2.5% ہے. کس کو دینا ہے، کس پہ دینا، کس پہ نکالنا ہے، یہ سارے چیزیں بتا دیے گئے سورہ توبہ آیت نمبر 60 کے اندر. لیکن اگر آپ یہ سوچ رہے ہوں کہ غریب بچیوں کی شادی میں ہم اگر زکات نہیں دیں گے تو بچیوں کی شادیاں کیسے ہوں گے، بچوں کی فیس کیسے بنے گی، کیسا انہیں جو ہے نا اپنا ہاسپٹل کا بل بنے گا، اگر ایسا ہے تو وہ آپ نوافل صدقے سے پورے کر سکتے ہیں. نوافل صدقے سے آپ کیا دینا ہے، کس کو دینا ہے، کوئی مسئلہ نہیں ہے. لیکن یہ جو 2.5% ہے جو فرض صدقے ہیں وہ آپ کے زکات ہے، وہ انہی کو دینا ہے جو سورہ توبہ آیت نمبر 60 میں ابھی آپ کے سامنے بیان کیا. اگر آپ کو ان لوگوں کی فکر ہو رہی کہ لوگ کیسا اپنا خرچہ چلانا، کیسے اپنے جو ہے نا پریشانیاں دور کرنا، تو پھر وہ 97.5% جو آپ کے باقی کی دولت ہے اس میں سے دو، کوئی مسئلہ نہیں ہے. جو آیت بیر آئی آپ اس کا مطالعہ کیجئے، سمجھ میں آتا آپ کو کہ نوافل کہاں پر خرچنا ہے، سب سے پہلے کون حقدار ہے اس کے. زکات کی ادائیگی جس طریقے سے ہر پلر ہمارا شہادت سے لے کے صلاح، روزہ، زکات اور حج، یہ سارے کے ساروں میں اجتماعیت ہے.
नमाज पढ़ना है इज्तिमाइयत है, रोजा रखना है इज्तिमाइयत है, एक ही महीने में रहना है, हज करना है इज्तिमाइयत है, एक ही वक्त पे एक ही जगह पे एक सब जमा होना है। उसी तरीके से ज़कात में भी इज्तिमाइयत है। इसका डिस्ट्रीब्यूशन अपने अपने इनफिरादी तौर पे नहीं होगा। क्या होगा, सब लोग मिलकर एक जगह पे इदारे में जमा करेंगे और इदारा उसको जो है ना एग्जीक्यूट करेगा। या फिर कम से कम इतना हो कि आप इदारा फाइंड करें, अगर आपको लग रहा है कि कोई इदारा ऐसा नहीं है दुनिया में जिसको मैं ज़कात दे सकूं जो मेरे भरोसे के काबिल है, तो फिर आपको वो इदारा बनाना पड़ेगा इस इज्तिमाइयत को पूरा करने के लिए। या कम से कम आप इतना ताकत नहीं रखते, इतनी कुव्वत नहीं रखते, तो फिर आपको कम से कम इतना करना होगा कि अपने फैमिली की ज़कात आप जो है ना कलेक्ट करो और फिर उसको जो है ना एग्जीक्यूट करो। जिसके पास से आप फैमिली में ज़कात कलेक्ट कर रहे हैं उनसे ही पूछो आप किसको देना चाह रहे हैं, हम उसी को देंगे। इस तरीके से कलेक्ट करो। या फिर अपने कम से कम इतना करो कि अपने घर के भाई बहनों की और माँ बाप की ज़कात कलेक्ट करो, एक जगह पे रखो और उन्हीं से नाम लो किसको देना चाह रहे हैं आप, हम उसी को देंगे। ये इज्तिमाइयत पूरी होने के लिए। याद रखिए, पिलर्स ऑफ इस्लाम में कोई पिलर ऐसा नहीं है जिसके अंदर इज्तिमाइयत नहीं है, सारों में इज्तिमाइयत का दर्स है। तो ये थे हमारे आज के अहकाम जो हम देखे। शुरुआत में जो उसूल है ज़कात के, किन चीज़ों पे ज़कात बनती, कितनी बनती, वो देखें। और मसाइल में जो है ना हम देखें कि कैसे कैसे जो है ना हमको ज़कात कैलकुलेट करना है और किन लोगों को देना है, किन लोगों को देने से रुकना है, ये सारे हम देखें। अल्लाह ताला से दुआ है कि रब्बना तक़ब्बल मिन्ना इन्नका अंतस समीउल अलीम व तुब अलैना इन्नका अंतत तव्वाबुर रहीम व आखिर दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। रिकॉर्डिंग बंद कर दीजिए। जज़ाकल्लाह।